وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ذمہ داران جمعیت چتردرگا اور ضلعی اور پڑوس کی جماعتوں کے ذمہ داران فضیلت الشیخ محترم عظمت اللہ صاحب حفظہ اللہ، امام مسجد حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، بزرگان دین، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی آپ ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو سن رہے تھے کہ قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے نقشے کی منہج اور طریقے پہ سمجھا جائے اور اسے اختیار کیا جائے. میں اخیر میں پہنچا جس وقت موضوع کا یہ پہلو یا گفتگو کا یہ بیان ہو رہا تھا کہ ایسا کرنے سے ہمارے درمیان کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے. صحابہ کرام کا ایک تعامل تھا، عمل تھا، ان کا عقیدہ تھا. ہمارا اور آپ کا تعامل ہے. ہم اسی دین کو مانتے ہیں جو صحابہ کرام کا دین تھا، اسی کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور اہل الحدیث سلفی ہونے کے ناطے جو لوگ یہ نسبت رکھتے ہیں، ان کی نسبت ہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمارا تو اصول، ضابطہ، دین کا منہج، زندگی کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جو صحابہ کا تھا وہی ہمارا طریقہ ہے. اور وہ کیا تھا؟ قرآن اور حدیث کو ماننا اور اللہ کے دین کو دین کے بنیادی ماخذ سے حاصل کرنا. جب ہم نے یہ اختیار کیا تو ایک مومن بندے کا تعامل، رویہ، عبادات، اس کا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں عملی اور جیتی جاگتی شکل میں نظر آتا ہے. لیکن ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اپنا اور دوسرے لوگوں کا، تو ہمیں تعامل میں، طور طریقے میں بہت سارا فرق نظر آتا ہے. قرآن کو وہ بھی مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں. دین کو، شریعت کو وہ بھی مانتے تھے، ہم بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور ان کا اور ہمارا، ہم اپنا آپ کا غور کریں. آج کے ماحول میں ہم دیکھیں، غور کریں کہ بہت سارے مسلک کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہیں تو امت کے 73 فرقے، بلکہ اس سے زیادہ شاخ در شاخ ہو چکے. یہ جتنے بھی 73 فرقے امت کے اندر ہوئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی ارے غیرے کی بات نہیں ہے. سید المرسلین، خاتم النبیین کی بات ہے، جس کو ہم سب مانتے ہیں
کہ 72 جہنم کے مستحق ہیں، ایک جنت میں جائے گا، نجات پائے گا۔ وہ 72 جو جنت میں جہنم میں جانے والے یا اس راستے پہ چلنے والے ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث کو ماننے کے دعوے دار۔ پھر اس تعامل میں فرق کیوں؟ نتیجے میں فرق کیوں؟ وہی چیز ماننا ہمارا بھی دعویٰ ہے، ان کا بھی ہے، فلاں اور فلاں کا بھی ہے۔ یہ تعامل کا فرق کہاں پڑتا ہے؟ انسان کی اچھائی اور برائی کی بنیاد کیا ہے؟ اگر ہم آپ آئیں تو سب سے بڑی اور اہم بنیاد جس کی طرف رجوع کریں گے یا جو ہمارے سوال کا جواب بنے گا وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمارا عمل طے کرتا ہے۔ ایمان، یقین آپ کا جیسا ہے اور جس نوعیت کا ہے، آپ کا عمل، آپ کا برتاؤ، قرآن و حدیث پر تعامل یا اس پر اپنا سر جھکانے کا مزاج اسی اعتبار سے ہوگا۔ جیسا ایمان ہوگا، ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اعضاء و جوارح سے تقاضے پر عمل کرنا، یہ ایمان کی اصطلاحی تشریح کی جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی وہ گمراہی کے شکار ہیں۔ کسی نے عمل کو اس میں شامل نہیں مانا، کسی نے دوسری چیزوں کو۔ اس تفصیل کا نہ موقع ہے نہ اس کی ضرورت ہے فی الحال۔ ایمان کو ہم نے جب اختیار کیا کہ اللہ کو بنیادی طور سے ماننا، اس کے حقوق کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اب اس کی مطابعت میں رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، تقدیر کے بھلے برے پر ایمان یقین رکھنا، اور جتنے بھی دین کے مطابعات ہیں سب پر ایمان لانا۔ رسول کو اور قرآن کو، کتاب کو ماننے کی بات آئی تو سارا شریعت اس میں آ گئی۔ تو یہ اللہ پر ایمان کی مطابعت میں یہ 6 بنیادیں ہیں، ان کو جیسا ہم مانتے ہیں ویسا ہی ہماری زندگی کا عمل طے ہوگا، اور ہم صحیح ہیں یا غلط، شریعت کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں، یہ اسی بنیاد پر طے ہوگا۔ اور پھر جب ہمارا تعامل طے ہوگا، عمومی طور سے ہمارا انفرادی اور اجتماعی عمل جو رخ اختیار کرے گا، اسی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا برتاؤ یا رد عمل، جس کو ہم شریعت کی زبان میں دین یا جزا کہتے ہیں، وہ سامنے آئے گا، ہاں، جو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں اور خشکی اور تری میں، فی البر والبحر، خشکی میں، تری میں، زمین میں، دنیا کے اندر یا سمندروں میں جو فساد بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، آب ہوا میں آلودگی آ رہی ہے، اوزون میں سوراخ ہو رہے ہیں، ہیٹ اور گرمی حرارت بڑھ رہی ہے، یا کچھ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ہٹ جائیے میں کر لیتا ہوں، کچھ اس طرح کی چیزیں اگر ہو رہی ہے، اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز جو دنیا میں فساد، بگاڑ، خرابی کی شکل میں آ رہی ہے، ان ساری چیزوں کا ذمہ دار انسان کے کارستانی یا کارنامے ہیں۔ بما کسبت، ٹھیک ہے نا، یہ بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے ہاتھ جو کرتے ہیں، کارستانیاں جو ہیں، ہمارے اور آپ کے عمل جو ہے، اس بنیاد پہ زمین میں، خشکی میں فساد ہوتا ہے۔ یہ کوئی قرآن کی ایک آیت نہیں، ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، فساد و بگاڑ کی شکل میں کہیے یا پھر اللہ رب العالمین کے نعمتوں اور برکتوں کے نزول کی شکل میں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی کے لوگ جن کو ہم نے تباہ کیا، ضائع کیا، عذاب سے دوچار کیا، اگر یہ لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، سورہ طٰہٰ کی مشہور آیت، جو میرے ذکر سے مراد قرآن، ذکر سے مراد اللہ کا دین، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، قرآن حدیث نہیں پڑھتا، اس پر عمل کرنے کی فرصت نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، تو ایسے ہی بچ نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کو تنگ زندگی ملے گی، تنگ زندگی، تنگ گزران کی تشریح پڑھیے، دنیا کے مختلف قسم کے عذاب۔ اگر آپ کے گھر میں ٹینشن ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، بھوک اور فاقہ ہے، یہ بھی تنگ زندگی ہے۔ طوفان، سونامی، زلزلہ آ رہا ہے، یہ بھی تنگ زندگی کی تفسیر ہے۔ تو دنیا میں تنگ زندگی ہے، اور پھر برزخ میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ، اور پھر کہے گا، تو وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کہ پروردگار میں تو بینا تھا، دنیا میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ تو کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا فکذالک اليوم تنسیٰ،
ایسے ہی میری نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے آنکھیں بند کر لی، قرآن آیا، حدیث آئی، قرآن حدیث کو سنانے والے یہ علماء کرام آپ کے پیچھے بولتے رہے، بک بک کرتے رہے، آپ ان کو تو نمبر دیتے ہو کہ مولوی صاحب ایسا بولتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، انہوں نے یہ غلطی کی، یہ تمہاری آیات اور تمہاری تذکیر کے لیے آئے تھے، تم کو نصیحت حاصل کرنی تھی، دین سیکھنا تھی، لیکن تم نے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں، دنیا داری اپنے آپ کو قابل بنا کے علماء کرام سے استفادہ نہیں کیا، دین سیکھا نہیں، اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، فراموش کر دیا۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو ایسے ہی آج کے دن تم کو بھلا دیا جائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ آپ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اعمال، ہمارے رویے کے اثرات رونما ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو طے شدہ ہے، دنیا میں بھی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عمل عمل من کیا ہے من عمل نہیں من ذکر او انثی وهو مؤمن، ہاں، فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، مردوں کے لیے صرف دین نہیں ہے، جنت اور جہنم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، لہٰذا شریعت بھی، احکامات بھی، مکلف بھی عورتوں کو بھی بنایا گیا۔ تو یہاں آیت میں اللہ نے کہا کہ مرد ہو یا عورت جو صالح عمل کرے گا، نیک عمل، نیک عمل کیا ہے؟ جس میں نیت اور عقیدہ صحیح ہو، شرک اور ریا نہ ہو، اور جس کا جو عمل عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ورنہ کتنا بھی خوبصورت عمل دکھ رہا ہو، 15 شعبان والا عمل ہو، رات بھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بدعت ہے۔ ہاں، جو قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، بدعت ہے۔ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، الٹے لٹک کر نماز پڑھیں، ہاں، سر کے بل کعبہ چل کے جائیں، اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، کروڑ خرچ کر دو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو صالح عمل کرے، نیک عمل، جو شریعت میں نیک صالح عمل ہے، وہ مؤمن، اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ میں نے جو بات شروع کی، ہمارا ایمان طے کرتا ہے ہم کیسے ہوں گے، ایمان کی شرط کے ساتھ میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ یہ لا اور نون، عربی والے علماء موجود ہیں، جانتے ہیں، ڈبل تاکید ہے اس میں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ البتہ، ضرور، با ضرور، یعنی ڈبل اس میں پختگی ہے، تاکید کے ساتھ کہ ہم ضرور اس کو، اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ 2 شرطیں ہیں ہم سے مطالبہ اللہ نے کیا، ایمان، عمل صالح۔ ہاں، ہماری مائیں بہنیں اور سنیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، جن بھوت شیطان فلاں فلاں ہم نے ہمارے خلاف یہ کر دیا، وہ حسد کرتے ہیں، فلاں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ جلتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، اس کے لیے ہم کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین گارنٹی دے رہا ہے، 2 چیزیں اختیار کیجئے، صحیح ایمان اور عمل صالح، اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی دے گا۔ جلنے والے جلتے رہیں، مخالفت کرنے والے کرتے رہیں، اور سازش کرنے والے ایجنڈا تیار کرتے رہیں، ہمارے پڑوس کے ہوں یا پھر اسرائیل اور امریکہ کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، کوئی حکومت اور تنظیم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی گارنٹی ہے، ایمان اور عمل صالح ہوگا تو حیات طیبہ، خوشگوار زندگی ملے گی۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور پھر آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، آخرت میں بہترین اجر ملے گا۔ یہ تمہیدی طور سے دماغ میں رکھیے اللہ کا یہ قانون۔ اب جو ابتداءً میں نے عرض کیا کہ ہمارا رویہ اور برتاؤ کیا ہو، یہ ہمارا ایمان طے کرتا ہے۔ کون سا ایمان؟ جو 6 بنیادیں، ان 6 میں اصل بنیاد ہے اللہ رب العالمین پر ایمان۔ ہمارے دین کی، تمام انبیاء کے دین کی بنیاد 2 ہی چیزوں پر ہے۔ قیامت میں 2 بنیادی سوال ہوگا، کس کی عبادت کرتے تھے، اور کس طرح عبادت کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے۔ پہلے کا جواب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرے کا جواب ہے محمد رسول اللہ، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے ان کے انبیاء کا جواب ہے۔ ہم 2 گواہیاں دے کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال، پہلی بنیاد، تمام انبیاء کے دین کی بنیاد توحید، لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہمارے علماء سب سے زیادہ اس مضمون کو دہراتے ہیں، اور کیوں نہ دہرائیں، کیوں نہ دہرائیں، اسی مضمون کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ مضمون انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوتوں کا آغاز تھا، نچوڑ تھا، اول تھا، انتہا تھا۔ اگر کسی قوم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو نبی نے دوسرا سبق نہیں دیا۔ یہاں یاد رکھے، ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، آپ زندگی بھر نماز ایک وقت کی قضا نہ ہو، تہجد قضا نہ ہو، لیکن آپ اگر شرک اکبر کہہ رہے ہیں تو آپ کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا۔
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. ہلا دینے والی قرآن کی آیتیں اور یہ مضمون ہے، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے کہ آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی کی. اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد. ہمارے جو بھائی بہت ساری شرکیات بدعات خرافات کے ساتھ دین میں محنت کر رہے ہیں، دعوت کا کام، فضائل کو پھیلانے کا، اسلام کو قائم کرنے کا، یہ تنظیم وہ فلاں اور یہ فلاں، اور ہمارے نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں ایسی دعوتوں سے. میں اکثر کہا کرتا ہوں تقریروں میں، بہت حیرت کی بات ہے. جو غیر مسلم ہیں وہ تو ہیں ہی. ابھی ہماری گاڑی میں بات ہو رہی تھی، ہمارے اصحاب فرما رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ بہت بد نصیب ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں. تو وہ ان کی حماقت، قرآن حدیث سامنے ہے پھر بھی شرک کر رہے ہیں. پھر بھی اسلام کا پہلا سبق، انبیاء کرام کی پہلی تعلیم، دین کی بنیادی تعلیم نہیں سیکھی. کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے بزرگ بنا رکھا ہے فلاں صاحب. اب ایک آدمی کو ایک شخصیت پسند آ گئی تو اب اس کے پیچھے چل رہا ہے، اس کے سامنے کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں کہ کس کو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی قوم اور امت پر سب سے زیادہ جن لوگوں کا ڈر ہے وہ ائمہ مضلین ہیں. الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے پیشوا. اس کو لائٹلی مت لیجیے، غور کیجیے اپنی آج کی دنیا میں، پورے عالم اسلام میں الگ الگ مسلک فرقے کے ہمارے بیچ کے لوگ، کوئی اس سے متاثر ہے فلاں مولانا سے، فلاں مفسر سے، فلاں دانشور سے، فلاں. اب اس کو بتائیے کہ آپ جس کو مانتے ہیں اس کی تشریح، یہ قرآن کی یہ تفسیر غلط ہے، صحابہ کی تفسیر کے خلاف ہے، نہیں مانے گا. ایک جماعت پہ کام کر رہے ہیں، فضائل کی بات بتا رہے ہیں، امیر صاحب اور ان کے مسلک کے لوگ جو بتا رہے ہیں، ان کو بتائیے کہ حدیث آپ کے اس عمل کے خلاف ہے. کہا نہیں ہمارے امیر صاحب، ہمارے مولوی صاحب تو الگ بتاتے ہیں. ابھی ہم نے بتایا جمعہ کے خطبے میں نے ذکر کیا، راستے میں جمع بین الصلاتین بزرگ آدمی لوگ ہیں، جماعت میں نکلے ہیں، بزرگان تھے، ہم نے ظہر اثر ملا کے پڑھی ٹرین کے اندر. وہ ظہر الگ ٹائم پڑھ رہے ہیں، اثر الگ. تم کو بتایا جب جمع بین الصلاتین کی سنت یہ ہے، حدیث یہ ہے، کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے امیر صاحب، ہمارے مولوی صاحب تو نہیں بتاتے. تو کیا کون سا دین سیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ چھوٹی سی بات میں نے بتائی. آگے جو بولنے جا رہا ہوں وہ دماغ میں رکھیے. یہ میں نے کئی تقریروں میں کہا اور اس کو پھیلائیے. سننے والا غصے میں ہے تب بھی بتائیے کہ جو لوگ جن کے پیچھے بہت سارے لوگ آج چل رہے ہیں، جیسے میں نام لوں سید قطب صاحب، فی ظلال القرآن پڑھیے، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن پڑھیے، صوفیوں کی لا الہ الا اللہ کی تشریحات پڑھیے. جتنے صوفی ہیں ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں. اور میں جو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا، کیا نام لینے کی ضرورت ہے بھائی؟ اشارے کنائے میں بولو، ہمارا نوجوان سمجھتا ہی نہیں. فلاں تنظیم سے مت جڑو تو ہمارے مولویوں علماء کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے پیر پہ کڑائی مارتے ہیں، اپنے ماں باپ کو پریشانی، امت کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. نام نہ لے کے بتاؤ تو لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور جو جس کو ماننے لگا اس کو بولے تو برا مانتے ہیں. اور نام لینا ایسی صورت میں جب لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، قرآن و حدیث سے نام لینا ضروری ہے. علماء کرام موجود ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر کے ذوالخویسرہ کو کہا، خارجیوں کا نام لیا، 72-73 فرقوں کا ذکر کیا، ان میں کچھ لوگوں کا نام لے کر ذکر کیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ خطرات ہے اس سے آگاہ کیا نبی نے. اور ہم بھی جب نام لیتے ہیں تو خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں. اب آپ، میں نے نام لیا سید قطب کی فی ظلال القرآن، دیکھیے لا الہ الا اللہ کی تشریح وہ کیا کرتے ہیں. لا حاکم الا اللہ. ابھی عرب علماء اسی بنیاد پہ توحید کی یہ قسم بیان کرتے ہیں کہ توحید حاکمیت، یہ جو حکومت قائم کرنے والی بات اور صرف اقتدار میں، قانون میں طاغوت کی پیروی نہ کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ توحید حاکمیت ہے. لا الہ الا اللہ کی تشریح سید قطب نے بہت زوردار انداز میں یہ کی کہ لا حاکم الا اللہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا. اور اسی کی تشریح میں جب آگے بڑھے تو مولانا ابوالعلا مودودی اور سید قطب صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا کے جو قانون آپ مان رہے ہیں، آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہو. اب سارے جو دنیا کے قوانین کو ماننے والے حکام ہیں، مسلمان ہیں، ان کا ساتھ دینے والے علماء سب کافر. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کتابیں ہیں. سید قطب نے کہا کہ سارے مسلمان مسجدوں میں اذان دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ تو لگا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کافر ہیں. جاہلی معاشرہ ہے، کافر ہیں. یہ توسع اور کشادگی کی بات کرنے والی جماعت جو ہم کو تانا دیتی ہے، اہل حدیث اختلافی بات کرتے ہیں، پورے مسلمانوں کو کافر کرنے کا ایک طرف سے وہ جو ہے معاملہ فتویٰ دے دیا.
یہ سب سے بڑی خارجیت ہے، اور خارجیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اہل علم نے بیان کیا، جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کا نام لے کر کہا کہ یہ زمین میں سب سے زیادہ برے لوگ ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے علماء نے تشریح کی کہ ان کو کتا جو ہے اچھے لوگوں پر، انسانوں پر بھونکتا ہے، ایسے ہی یہ خارجی اہل ایمان کے خلاف بھونکتے ہیں، چیختے ہیں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں خوب چلائیں گے، چیخیں گے، اور چیخ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کافر قرار دینے کے لیے جتنے بےتاب ہوتے ہیں، کافروں کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ قرآن میں بخاری کی حدیث میں ہے کہ یہ اہل اوثان کو، مشرکین کو چھوڑ دیں گے اور اہل ایمان کو، مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور وہی کر رہے ہیں۔ یہ دھماکے، قتل، غارت گری، یہ مرتد ہو گیا اسے مار دو۔ پورے عالم اسلام میں گزشتہ 60-70 سالوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں لاکھوں مسلمانوں کی جان گئی ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہوائی بات نہیں ہے، آن ریکارڈ چیز موجود ہے، ہلا دینے والی بات ہے۔ ہم اس سب چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں۔ ہمارا نوجوان کسی بھی تنظیم میں چلا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے تو مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ منہجیت کی تو بات موضوع پہ، یہ جو میں بتا رہا ہوں اس تناظر میں غور کیجئے کہ یہاں جو کلمہ توحید ہے، اسلام میں داخل ہونے والا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ، اس کی تشریح ہی غلط کر دی لوگوں نے، علماء نے۔ اب آپ ان کے پیچھے جا رہے ہو جس نے لا الہ الا اللہ کی غلط تشریح کی، تو آپ کون سا دین مان رہے ہو؟ آپ کے دین کی عمارت کیسی بنے گی؟ سیدھی سادھی ہوگی کہ دیواریں ٹیڑھی ٹاڑھی ہوگی؟ آپ کا تعامل اور عمل کیسا ہوگا؟ صوفیوں کی تشریح جو میں نے اشارہ کیا، اور یہ بات بھی میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ کیسٹ وغیرہ سنتے ہیں جانتے ہیں، میں نے بار بار کہی ہے، اور اس کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ میں تو علماء کرام سے مشورہ دوں گا کہ اس مضمون کو پھیلائیں، اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ بہت بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی اس میں گمراہیوں کا شکار ہے اور سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ بیان کریں گے تو پہلے وہ غصہ ہوں گے، حالانکہ ان کی بھلائی کی بات ہے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کی تشریح کیا کہ صوفیوں نے، جو وحدت الوجودی اور حلولی عقیدے کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ہے سب میں اللہ ہی اللہ ہے۔ اس دیوار میں اللہ ہے، اس چھت میں اللہ ہے، اس پنکھے میں اللہ ہے، شیخ میں ہے، آپ میں ہے، مجھ میں ہے، اس بوتل میں ہے، پانی میں ہے، ہاں ہر چیز میں اللہ ہے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہاں تک گستاخی کی کہ سور، بلی، کتے میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیوبند کے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ کسی نے سوال کیا تو کہا ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، تو پھر غلط کیا ہے؟ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ناندیڑ کی کلپ آئی تھی، ایک اہل حدیث بچے نے سوال کیا کہ ہمارے یہاں کے مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، دیوبند کے مفتی صاحب نے بلا کے ڈانٹا اور آخر میں یہ کہا کہ ہاں اس مورتی میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دیکھیے یہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہو رہی ہے، اور جہاں سے تشریح ہو رہی ہے بڑے لوگ ہیں، عام انسان جو ان کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا ادارہ، بڑے عالم سمجھتا ہے، بتائیے کہ اس کو سننے کے بعد مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ اتنے بڑے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس میں بھی اللہ ہے تو مانے گا، کتے میں بھی اللہ ہے مانے گا۔ ابن عربی جس کو یہ شیخ اکبر کہتے ہیں، یہ کتے بلی کو دیکھ کے کہتا تھا یا سیدی اے میرے آقا۔ اس کے اشعار ہیں، فصوص الحکم، اور کتابیں یہاں موجود ہے بازار میں، جس کے بارے میں ہمارے امام ذہبی کا کہنا ہے کہ اگر اس کی کتابوں میں کفر اور شرک نہیں ہے تو زمین میں دنیا کے اندر کفر اور شرک ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ اس کی کتابوں میں کفر اور شرک ہے۔ یہ تھوڑی تفصیل میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آ گئی اس کی اہمیت کی بنیاد پر، جو میں نے تمہید اختیار کی کہ ایمان درست ہو۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ایمانیات میں ہی بھٹکی ہے، پہلے ہی سبق بگڑا ہوا ہے۔ اب آپ اگر بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عالمی کانفرنس کر لی، اتنی تعداد بنا لی، کروڑ روپیہ خرچہ کر دیا، فلاں چیز میں اتنا محنت کر لی، تو آپ مطمئن ہو جائیں، تسلی جھوٹی تسلی ہے۔ سب سے پہلے بیس اور بنیاد صحیح کیجئے، اور اس بنیاد کو جب آپ صحیح کریں گے تو آپ کی زندگی کے معاملات درست ہوں گے۔ آپ کے گھر سے لے کے زمین تک کے زلزلے، طوفان، آندھی جو آ رہی ہے یہ رکیں گے، ورنہ نہیں رکیں گے۔ تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بدعت، خرافات یا گمراہیاں ہیں غلط ایمان کی وجہ سے، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم ایمان کو درست کریں۔ اور میں آج کے اس خطاب میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی معرفت، بنیادی طور سے اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارا علم اور ہماری معرفت ہماری زندگی کے تعامل کو طے کرتی ہے کہ ہم کیسے بنیں۔
ابھی آگے تھوڑی تشریح ہوگی، لیکن میں شارٹ میں یہ کہوں کہ ایک سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ سود کھا رہے ہیں، آپ اپنی بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، بات مانتی ہی نہیں، ہماری جماعت میں مسجد میں اختلاف ہے، مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں اور ایسا ہی چل رہا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ صحیح ہے، میرا اور شیخ کا اختلاف ہو گیا، ہاں یہ بھی دین جانتے ہیں، میں بھی دین جانتا ہوں، لیکن ہمارا اختلاف ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، جھگڑا حل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا حل ہوتا تھا کہ نہیں؟ ہو جاتا تھا، ہمارا نہیں حل ہو رہا ہے۔ فرق کیوں ہے؟ ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہاں ایک جگہ فساد ہوتا ہے، گجرات میں ہوا، بوسنیا چیچنیا میں ہوا، پرما میں ہوا، شام میں جاری ہے، ہاں بوڑھے بچے کسی کی تمیز نہیں کی جا رہی ہے، قتل عام، غارت گری، بم کا ڈالنا، سب جمع زبانی جمع خرچ، لوگوں کے قانون دھرے کے دھرے ہیں، آپ چیختے چلاتے رہیں کچھ نہیں ہوتا، اقوام متحدہ کچھ نہیں کرتا، ہاں حقوق انسانی، جانوروں کی موت پہ جو واویلا مچاتے ہیں وہ مسلمانوں کی موت پہ ترقی دیتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی مذاق سے کہتا ہوں ہندوستان میں مسلمان کے علاوہ سب کو مارنا منع ہے، آپ کسی پرندے کو مان لے تو نان بیلیبل جو ہے آپ کی گرفتاری ہو جائے گی، لیکن مسلمان کو مارے تو ترقی ملے گی۔ پوری دنیا میں یہ حال ہے، مسلمان کے جان مال عزت و آبرو سب سے سستی ہے۔ کیوں؟ غور کیا؟ صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، کوئی کر نہیں سکتا تھا، ہاں یہ بے عزتی، بے وقاری، بے حیثیتی کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین کے توحید اور ایمان سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں نا، کوئی آدمی اپنے باپ کو غلط جواب دے رہا ہے، کوئی اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، تو یہ مان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اللہ کے بارے میں اس کی معرفت درست نہیں ہے، اس کی توحید صحیح نہیں ہے۔ سنا آپ نے؟ اللہ کی توحید صحیح نہیں ہے اس لیے آپ باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید نہیں ہے اس لیے آپ اپنی بیوی کا حق مار رہے ہو، اپنی بہن کا حق مار رہے ہو، سود کھا رہے ہو، اس کا مطلب عقیدہ آپ کا درست نہیں، اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں۔ ورنہ چوری چھپے تنہائی میں آپ ہو گئے، اکیلے ہو گئے تو نوجوان سوچے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، موبائل پر کچھ بھی گندی چیزیں دیکھو، نہیں ہو سکتا، توحید ہوگی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے اوپر جو اثر پڑتا ہے ہماری تربیت کے سلسلے میں، ہماری اپنی شخصیت اور سماج کو تعمیر کرنے یا بگاڑنے کے سلسلے میں، اور پھر اس کے رد عمل میں جو میں نے شروع میں کہا کہ ہم پر مصیبت آ رہی ہے یا نعمتیں مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، رحمت اور مدد مل رہی ہے، یہ ساری چیزیں طے ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو کیسے جانتے اور کیسے مانتے ہیں۔ دنیا سے لے کے آخرت تک ہر خیر اور برائی کی بنیاد یہی ہے میرے بھائیوں، اور یہی توحید سے جڑی ہوئی بات ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاملہ یا نیکی اور برائی کو کرنے کا جذبہ کس بنیاد پر پیدا ہوتا ہے؟ میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں کام مت کرو، ہاں دنیا میں سب لوگوں کو کہا جاتا ہے، قانون بنتا ہے چوری مت کرو، دوسرے کا حق نہ مارو، کوئی روک پاتا ہے؟ ہندو دھرم میں یہ ہے کہ اگر آپ فلاں گناہ کرو گے، پاپ کرو گے، تو اگلے جنم میں آپ فلاں جانور بن کے پیدا ہو جاؤ گے۔ ہمارے مسلم نوجوان میں سے کسی کو پوچھو کہ فلاں مزے والا گناہ ہے، اگر آپ کو یہ سزا ملے کہ فلاں گناہ کرنے کے بعد آپ اگلے جنم میں بکری بن کے پیدا ہوں گے، بکرا بن کے پیدا ہوں گے، تو بولے گا کوئی بات نہیں، وہ بھی تو کھاتا پیتا ہے، اس کے بھی تو کچھ لطف و لذت کی چیزیں ہیں، کون سا ایسا عذاب ہے جس سے میں گناہ سے رک جاؤں؟ میری بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہاں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہ مطلب یہ جو سزا ہے کیا انسان کو برائی سے روکنے کے لیے کافی ہے؟ ہاں عیسائیت میں یہ کہا گیا کہ کوئی گناہ کر لو، تھوڑا پادری کو جو ہے چندہ بندہ دے دو، کنفیشس باکس میں جا کے جو ہے اپنے لیے گناہ کا اعتراف کر لو، وہ جو کفارہ مسیح سولی پہ چڑھ کے حضرت عیسیٰ نے لوگوں کا کفارہ بنا تھا، اس کا جو حق ملا ہے، پادری تمہارا گناہ معاف کر دے گا۔ اس عقیدے نے کیا کیا؟ اس عقیدے نے عیسائیوں کے لیے ایک دم راستہ کھول دیا، کوئی بھی گناہ کر لو اور پھر معافی مانگ لو، پادری کے پاس جا کے اعتراف گناہ کر لیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کے عقیدے کے تحت ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایسا شارٹ کٹ ہر مذہب اور دھرم میں ہے، مسلمانوں نے بھی نکالا، سال بھر نماز مت پڑھو، 15 شعبان آئے گا، ابھی آ رہا ہے نا شب برات، ایک رات میں قضائے عمر، ساری
یعنی مطلب وہ نپٹا دیں گے 1 سال کی نماز ایک رات میں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ٹینشن والی تعلیم دی تھی. یہ ہمارے علماء نے مولویوں نے نکال کے شارٹ کٹ دے دیا, جنت کا شارٹ کٹ راستہ. سال بھر بے نمازی رہو, ایک رات میں نپٹا دو. چلے گا ایسا؟ بے نمازی بنانے کا نسخہ ہے, شیعوں کی بنائی ہوئی رات ہے, بدعتی رات ہے. ایسے ہی شارٹ کٹ پورے دین کو بنا رکھا ہے. تو یہ سب کچھ کہاں سے آیا, کیسے آیا, کیوں آیا؟ ہمارے ایمان کی جو خرابیاں ہیں نا, معرفت دین اور معرفت الہی کے تعلق سے ہماری غفلت, بے علمی, دوری, یہ ساری چیزیں نتیجہ ہے. اور یہ خرابیاں جب پیدا ہوئی تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سے روٹ گئی. اب دشمن ہم پر الغار کر رہا ہے, کہیں زلزلہ آ رہا ہے, کہیں طوفان آ رہا ہے, ہم دعا مانگ رہے ہیں, بظاہر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ابھی ترکی اور شام کا زلزلہ آیا ہے نا, کتنا بھیانک ہے. اموات کی تعداد کا سلسلہ اب تک بڑھ رہا ہے, ملبے سے نکل رہی ہیں لاشیں. کتنی ہو گئی, تباہی کتنی ہوئی, گھر کتنے اجڑے, کتنے بچے یتیم ہو گئے. اپنے بچوں کو وہاں رکھ کے سوچئے, آپ کا بچہ, آپ مر گئے, آپ کا بچہ یتیم ہو گیا. یتیم ہونے کے ساتھ آپ کا گھر بھی ٹوٹ گیا. یہ قرآن نے دی ہے مثال. دوسروں کے بارے میں غور کرنے سے پہلے سوچو یتیموں کے بارے میں. آپ بوڑھے ہو گئے ہو, محنت کر کے جو باغ بنایا تھا ہاں وہ موجود ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کام بھی نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی مثال ہے. ہاں اچانک اللہ کی طرف سے ایک طوفان آیا, آندھی آئی, پورا درخت, پورا باغ جو ہے وہ اجڑ گیا, تباہ ہو گیا. آپ پھر سے محنت نہیں کر سکتے, بچے ابھی کام کرنے کے لائق نہیں ہیں. سوچو بچوں کا کیا ہوگا, کیا ہوگا. زلزلہ زدہ علاقے میں گھر گھر یہ کہانی آپ کو نظر آئے گی. اللہ ظلم نہیں کرتا, یہ ہم جانتے ہیں. یہ زلزلہ, یہ طوفان کیسے آتے ہیں؟ ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ مجھے بات یہاں سے شروع کرنی تھی آج تقریر میں, کہ ایک ایمان والے بندے کی نگاہ میں ہر چیز کا تجزیہ اور دنیا کے معاملات وہ ایمانی نگاہ سے دیکھتا ہے. سائنس کی تحقیق کیا کہہ رہی ہے, جغرافیہ والے کیا کہہ رہے ہیں, نفسیات, سیاست, سماجیات, اقتصادیات کے اصول کیا کہہ رہے ہیں, وہ سب اپنی جگہ. لیکن ان سب کے پیچھے جو ریزن ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنسی وجہ ہے, زمین میں اتنے کلومیٹر کی اتنی چوڑی اور اتنی لمبی چوڑی, ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر کی پلیٹیں ہوتی ہے زمین کی, یہ رگڑتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے, یہ ایسا ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے, یہ ایسا ہوتا ہے تو سونامی ہوتی ہے. یہ سب سائنسی وجہ جو ہے ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے. ہمارے پیٹ کے اندر یہ ہو گیا تو ہمارے پیٹ ہم کو پیچش ہوتی ہے, سر میں ایسا ہو گیا تو سر میں درد ہوتا ہے, آنکھ میں یہ ہو گیا تو آنکھ میں, یہ اسباب ہیں. ان اسباب کو بنایا کس نے, بیماری کو لایا کس نے, پلیٹیں کو رگڑا کس نے, توڑا کس نے؟ پہلے ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, ابھی کیوں بگڑ گیا؟ زلزلہ آیا تو پہلے زلزلے سے پہلے تو ٹھیک تھا نا, تو بنانے والے نے بنایا تھا, اس وقت تو زمین اپنے حساب سے چل رہی تھی. وہیں ہمیں اللہ کی قدرت اور نعمت سمجھ میں آتی ہے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں, آرام سے بات چیت کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قرآن میں کہ ہم نے آپ زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا, ہاں مستقر بنایا. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے کافی نہیں بنایا, زندہ ہو یا مردہ؟ زندہ ہو تو زندگی کے سارے سامان مل رہے ہیں, آسانی سے ہوا موجود ہے, آکسیجن لے رہے ہیں, کھانے پینے کے سامان ہیں, لباس ہے, کپڑا ہے, رشتہ و پیوند ہے. اس زمین میں ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم عمارت بنا سکتے ہیں, سواریاں بنا سکتے ہیں, اور ہر ضرورت کی چیز بنا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. تو جس رب نے یہ ساری زمین دی تو زمین کو چلانے, بنانے یا ہموار رکھنے کے لیے ماحول بنایا, اسی نے کیا. اب اچانک اس میں حرکت ہوتی ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں اونچی اونچی عمارتیں زمیں بوس ہو جاتی ہیں, انسان کی بستیاں قبرستان بن جاتی ہیں, ہاں لوگ اجڑ جاتے ہیں, شہر اور بستیاں کھنڈر بن جاتی ہیں. کیا یہ ایسا ہی ہے؟ یہ چند لمحوں میں ہوتا ہے. آدھا منٹ, 1 منٹ, 2 منٹ کا زلزلہ لاکھوں لوگوں کو مار دیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جو زلزلہ آیا ترکی اور شام میں, اس سے پہلے ہمارے یہاں کلاری میں اور دوسری جگہوں پہ آیا, ہاں یہ زلزلہ اگر 1 گھنٹہ رہتا, آدھا گھنٹہ رہتا تو کیا ہوتا؟ جو ذات 1 منٹ 2 منٹ لا سکتی ہے اس زلزلے کو, کیا وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں رکھ سکتی؟ ہمارا کیا بنتا سوچئے. سب سے پہلی چیز یہاں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کتنے بھی دعوے کر لے ترقی کے, طاقت کے, کتنا بھی گھمنڈ اور اکڑ میں مبتلا ہو جائے, اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے.
اور اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے. اور ہماری دین کی بنیاد یہی ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری عبودیت اللہ کو ماننا، ہمارے زندگی کے عمل اور معیار کی بنیاد یہی ہے کہ ہم کس طرح اللہ کو مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اسماء و صفات قرآن میں اسی مقصد کے تحت. میں کوئی الگ الگ بات نہیں کر رہا ہوں، جڑی ہوئی باتیں ہیں. سورہ فاتحہ ہی سے شروع کریں. نماز کے لیے جب ہم شروعات کرتے ہیں اور قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں سرسری طور سے بہت سارے اسباق میں سے ہمارے موضوع سے متعلق بات میں جوڑ کے بیان کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے. کون اللہ؟ وہ اللہ جو رب العالمین ہے. اس کو نہ جاننے کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. فرعون نے بھی حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا رب العالمین کیا ہے. حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ سورہ شعراء میں دیکھیے. آسمان اور زمین کا رب، آسمان اور زمین کے درمیان کا رب اگر تم یقین رکھتے ہو. اور پھر مزید اس کے تبصرے اور پھر جوابات پڑھیے کہ فرعون یہ آسمان زمین دیکھ رہا ہے نا، سبھی دیکھ رہے ہیں. فرعون بھی دیکھ رہا تھا، نمرود بھی، سبھی دیکھ رہے تھے، آپ اور ہم بھی دیکھتے ہیں. یہ آسمان کس نے بنایا؟ تیرے ابا نے. تو نے بنایا؟ ہاں، تیرے ابا اور تمہارے سے بہت پہلے سے آسمان زمین موجود ہے. یہ بوٹل اتنی سی بوٹل ہے، میں بولوں اس کو کسی نے بنایا نہیں، خود سے بنی. کسی نے پانی سے بھرا نہیں، خود سے بھر گئی. کوئی مانے گا یہاں؟ آپ لوگوں میں سے کوئی مانے گا؟ کوئی بھی عقل والا مانے گا کہ یہ بوٹل خود سے بن گئی؟ تو اتنی سی بات میں دنیا کا کوئی عقل والا مانتا نہیں ہے کہ یہ بغیر بنانے والے کے بنے. تو یہ آسمان ہے نا، موجود ہے، تو اس کو موجود ہے تو کسی نے بنایا نا. آسمانوں کا موجود ہے. فرعون تو دیکھ رہا ہے، آسمانوں کو دیکھ رہا ہے، زمین کو دیکھ رہا ہے، آسمان زمین کے درمیان کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے. جس نے ان کو بنایا وہ ہے رب العالمین. اس کے تعارف کی بات کرتے ہو. قالت رسولہم، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا قول کہ نبیوں نے اپنی امتوں سے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ آسمانوں اور زمین کو تو تم دیکھ رہے ہو نا، اس کے وجود کا کوئی انکار کر سکتا ہے کیا؟ اب وہ ہے، دیکھ رہے ہو، حقیقت ہے، تو اس کے بنانے والے کو بھی ماننا ہی پڑے گا. تو کون بنانے والا ہے؟ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو ابھی پیدا ہوئے. آسمان تو ان کے پہلے سے ہے. اور دیوی دیوتاؤں کو اور فلاں کو جو لوگ مانتے ہیں یہ بھی بعد میں پیدا ہوئے. آسمان زمین تو پہلے سے ہے، ان کے پہلے سے ہیں. تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہوگا جو آسمان و زمین کے پہلے سے ہے؟ الاول اول والآخر والظاہر والباطن. تو رب العالمین کے لیے تمام تعریف ہیں. آپ آنکھ کھولیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کائنات کو دیکھیں، سورج چاند ستارے پیڑ پودے جس کو بھی دیکھیں، جدھر بھی نگاہ دوڑائیں اللہ کی مخلوق ہے، اس کی مربوبات ہیں، اس کی مخلوقات ہیں. یہ دکھ رہا ہے کہ کسی نے ان کو وجود بخشا، یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی ان کو چلا رہا ہے، پال رہا ہے، ان کی ساری ضرورتیں فراہم کر رہا ہے. وہی ہے رب العالمین. تمام تعریف ہے اس کے لیے. آپ جب غور کریں گے تو آپ کی زبان سے، دل سے یہی بات نکلے واقعی جس ذات نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں وہ کمال مطلق کا حامل ہے. اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، وہ ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے، اسی لیے تو پیدا کیا. تو پہلی بات جو ہم کو پہلی آیت قرآن کی بتاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین ہے. رب وہ ہے جس نے ہم کو بنایا، ہم کو چلایا، چلا رہا ہے. زندگی موت کا، ہماری زندگی کے سارے کاموں کا مالک وہی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ رب العالمین ہے. اس لیے سب چلانے والا، دینے والا اس کی طاقت میں وہی ہے. ربوبیت ہے نا. اس سے معلوم ہوا کہ انعامات، احسانات، وجود بخشنا اس کے ہاتھ میں ہے. اور اتنا ہی نہیں، اس نے مزید کیا کیا؟ الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان. اس کی ذات بالکل بھری ہوئی ہے رحمت سے، اور رحیم اور بندوں کے ساتھ نہایت مہربان ہے. ایک دو نام لا کے رحمت بتائی، اس لیے کہ رحمت کا غلبہ ہے. اللہ رب العالمین کی صفت غضب بھی ہے جو ابھی ہم ذکر کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں خود فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے، غالب ہے. اگر اللہ کا غضب اور غصہ غالب ہوتا تو ہم گناہ کر کے ایسے بیٹھے نہیں رہتے جو بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان چین سے. ہم میں سے کون ہے جو گناہ غلطی نہیں کرتا؟ گناہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا تماچا پڑتا، غائب ہو جاتے. کتنے زلزلے آ چکے ہوتے.
ڈھیل دیتا ہے. ہم جتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی حرام کاریاں، فحاشیاں، شرکیات، خرافات آج ہمارے سماج معاشرے میں ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ ڈھیل دے رہا ہے. یہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا حصہ ہے. تفسیر کا موقع پر آپ اس کی تفصیلات پڑھیں گے. تو رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین، اور وہ جزا کے دن کا مالک ہے. یعنی ایک دن آئے گا جب ہر انسان کے کیے کا بدلہ ملے گا، اور اس دن صرف اللہ مالک ہوگا. وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور ساتوں آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آسمانوں اور زمین کو لپیٹ کر کہے گا انا الملک این ملوک الارض، میں ہوں اصلی بادشاہ، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، تکبر گھمنڈ کرنے والے کدھر گئے؟ آج میرا فیصلہ چلے. وہ مالک یوم الدین ہے. تو ہر انسان کے کیے دھرے کا سامنا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ 3 آیتیں جو سورہ فاتحہ کی ہم پڑھتے ہیں، ہاں، اس پر غور کیجئے. ہاں، پہلی آیت میں مولانا ابوالکلام آزاد کی تشریح کے مطابق پہلی آیت میں ربوبیت کا ذکر ہے، دوسری میں رحمت کا ذکر ہے، تیسری میں عدالت کا ذکر ہے. ربوبیت ہمیں پال رہی ہے، رحمت ہم کو انعامات اور نعمتوں سے نواز رہی ہے، ہمیں چھوٹ دے رہی ہے، ڈھیل دے رہی ہے، غلطیوں پر بھی ڈھیل دے رہی ہے. عدالت بدلہ لے گی. اندھا قانون نہیں ہے یہاں. اللہ رب العالمین کا قانون نافذ قرآن کی بہت سی آیتوں میں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو نیکی کرو گے اس کا بدلہ پھل ملے گا، جو برائی کرو گے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا. اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا. ابھی جو آیت آخری میں عدالت والی پڑھی کہ نیکی جو خیر کیا ہے وہ سامنا کرے گا ذرہ برابر بھی، اور جو ذرہ برابر شر اور برائی کی ہے سامنا کرے گا قیامت کے دن. یہ اللہ کا انصاف ہے. دنیا کے اندر اللہ کا یہ قانون چل رہا ہے. یہ شعور کہاں سے آئے گا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے جو نام صفات بیان کی گئی ہے نا، ہم اس کو اگر پڑھیں گے تو ہمارے اندر ایمان کی صحیح کیفیت پیدا ہوگی. اور جو بنیاد میں نے بیان کی کہ ہم کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ہماری زندگی کیسی رہنی چاہیے، یہی چیز طے کرے گی کہ ہم اللہ کو کیسا مانتے ہیں. تو میں سمیٹ کر بات کروں کہ قرآن میں جو اللہ کی صفات ہیں اس کو اگر تقسیم کریں ہم قسموں میں، تو ایک وہ صفات ہے جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کے انعام، اس کے کرم، اس کے احسانات، اس کی ربوبیت، اس کی رحمتوں کا تذکرہ ہے ناموں کا، جیسے الرحمن الرحیم، رب العالمین، ہاں، اور ایسے وہ محسن، البر، ایسے اللہ کے وہ نام جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں. ہمارے پیر کے نیچے سے لے کے سر کے اوپر تک زندگی کے ہر مرحلے میں، ماں کے پیٹ میں جب سے وجود ہو، سب تب سے اللہ کا کے انعامات سے ہی ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں. ہاں، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کے ان ناموں اور ان صفات کا جب ہم کو علم حاصل ہوگا، اگر ہم صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھیں. ہاں، میں اپنے بچوں، نوجوانوں اور ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ قرآن کو اب اس طرح پڑھیں کہ اللہ کے ناموں کا جو مطلب ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ الرحمن الرحیم ہی ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر کیا کیا ہے، وہ محسن ہے، ہم پر کیسے احسانات کیے، اس نے کیسے انعامات کیے. جب آپ اللہ رب العالمین کے احسانات و کرم اور نعمتوں کا مطالعہ اور مشاہدہ اور اس پر غور و فکر کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ کی دل کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت. تو 9 تک کی بات تھی. جماعت ہلو، جب جماعت 9 بجے ہونے والی ہے تو ابھی اذان کیوں دے رہے ہیں؟ وقت پہ اذان دیں گے جماعت کے لیے، ہے نا، تھوڑا تبدیلی. کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت پر اذان ہونے دو. تو وقت پہ جماعت بھی کر لیجیے، میں 15 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. یا پھر یہ تو عجیب بات ہے، ایسا کبھی نہیں دیکھا میں نے. ٹھیک ہے، بعد میں اذان جیسے.
ہاں جب ختم ہوگی اذان دے کے 10 منٹ میں آپ جماعت کھڑی کر دیجئے. اتنا گیپ کیا مطلب؟ آپ بولیے شیخ، رک گئے آپ بولیے. جی بسم اللہ. تو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو ہم جانیں گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور کیا سلسلہ چل رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ توحید کی بنیاد ہے. ہمارے لیے کسی بھی عمل اور شریعت کو کے احکامات کو ماننے کی اصل بنیاد اللہ سے محبت ہے. آپ کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے حقیقت میں، اس کے لیے آپ قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ لذت آشنائی صحابہ کرام کو جب اللہ سے محبت ہوئی تو کیسی کیسی قربانیاں دی. توحید کا بہترین نمونہ ہم پڑھتے ہیں قصے کہانی کی طرح، لیکن وہ ایمان کی کہانی ہے، ایمان کا اثر ہے. جب صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلا رہے ہیں، اور بلانے کے بعد زمین پر بٹھا رہے ہیں، اور بٹھانے کے بعد اپنا سر آپ کے زانوں پر رکھ رہے ہیں، اور رکھنے کے بعد مسکرانے لگے، اسی حالت میں روح پرواز کر رہی ہے. ہنستے ہوئے موت کا استقبال کر رہے ہیں، خوشی خوشی مر رہے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت کی بنیاد پر کہ میری جان میرا مال اگر قربان ہو رہا ہے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. یہ محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. آپ کے دل میں جس کی محبت ہوگی آپ اس کے لیے قربانیاں دیں گے. اللہ کے لیے صحابہ کرام کو دیکھیے جیسی محبت، انبیاء کرام کو دیکھیے. سیدنا ابراہیم کا واقعہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر. کون سی چیز تھی کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی؟ آج ہم بیٹوں کی محبت میں حلال حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کے چکر میں پڑے تھے، بچوں کو بنا کے دینے کے، دنیا بنا کے دے، اس کے لیے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہوا، بیوی اور بچے کو حضرت ابراہیم نے مکہ کی بیاب و گیا وادی میں چھوڑ دیا. اللہ کا حکم ہوا، بیٹے کو لے جا کر گلے پر چھری چلا دی. اللہ کا جو حکم ہوا اس کے مان لیا. یہ اللہ کی محبت تھی، اور محبت کا اعلیٰ درجہ خلت تھی. اللہ کے خلیل بن گئے، محبوب بن گئے، دوست بن گئے. محبت توحید کی اصل ہے، اور اللہ سے یہ محبت کی جو صفت ہمارا رابطہ ہے نا، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت میں بھی داخل ہو جائے تو اللہ سے محبت قائم رہے گی. دوسرے جو خوف اور ڈر والا معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ محبت ابدی اور دائمی رہے گی بندوں کی بندگی کے. تو پہلی چیز کہ ہم اللہ کو پہچانیں اس کے ان ناموں کے ذریعے سے. ہندو دھرم ہو، ہمارے مسلمانوں میں کچھ گمراہ فرقے ہوں، وہ اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اس کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے اس میں گمراہی کا شکار ہو گئے. لوگوں نے اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا، صفات کی تعویل کی، تحریف کی. ہمارے یہاں جو اشعری ماتوریدی، یہ ہمارے ہندوستان کے احناف پائے جاتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتوریدی ہیں، یہ عقیدے میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. ان کو سمجھائیے، بتائیے، اور ان کے دھوکے میں نہ آئیے. یہ صوفیاء کرام جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، شرک ہے، کفر ہے. یہ اللہ ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے اور علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے. ہمارے یہاں یہ عقیدے ہی درست نہیں ہیں، اللہ کی معرفت ہی صحیح نہیں ہے. تو یہ ہوئی ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح پہچانیں تو محبت پیدا ہوگی. دوسری چیز، اللہ کے ناموں کی ایک قسم ایسی ہے جس میں اس کی ہماگیریت، اس کا احاطہ بتایا گیا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے اللہ سمیع ہے، ہر چیز، ہر آواز کو سن رہا ہے. آپ کتنی بھی چٹان کے اندر چلے جائیں، چادر کے اندر، چٹان کے اندر، آپ کی ہر آواز، چونٹی کی چال کی آواز کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ آسمان 500 سال کے فاصلے پر، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کے فاصلے پر، ہر آسمان 500 سال کے فاصلے پر، 7ویں آسمان سے کرسی 500 سال کے فاصلے پر، کرسی سے عرش 500 سال کے فاصلے پر. رب کریم اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر عرش پر جو ہے وہ مستوی ہے، اور ہماری حرکتوں اور چالوں اور آوازوں کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. چونٹی کی چال ہم نہیں سنتے، وہ سن رہا ہے. ہر آواز کو سننے والا. غور کیجئے بستر پہ جا کے، آج ہماری عقل کا، یہاں 4 لوگ اکٹھا بولنے لگے تو سنائی نہیں دے گا. ابھی شیخ کھڑے ہو کر یہ مائک صرف درست کر رہے تھے، مجھے ڈسٹرب محسوس ہونے لگا. آپ نے بیچ میں روکا، مجھے لگا کہ میں کیا کہہ رہا تھا، بھول گیا، سلسلہ کلام میں متاثر ہو گیا. یہ بندے ہیں، ہم ناقص ہیں. دنیا کا کوئی انسان، کوئی مخلوق، کوئی ایک وقت میں 2 3 4 آوازیں نہیں سن سکتی.
رب کریم کی شان وہ ہے کہ دنیا کی کائنات کا ہر انسان، ہر جانور، ہر چیز بولے، سب کی آواز ہی نہیں سنے گا، نیت کو بھی جانے گا کہ آپ کس نیت سے دعا کر رہے ہو، وہ کس نیت سے دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ذو انتقام ہے، انتقام لینے والا ہے، غضب اس کی صفت ہے، وہ لعنت بھی کرتا ہے، اختیاری عمل، مکر بھی کرتا ہے، جو مکر کرتے ہیں ان کے جواب میں، اس کی یعنی جوابی صفت ہے، اختیاری فعلی صفت ہے۔ ہاں، تو جو گناہ کا کام کرتا ہے اس کو پکڑتا ہے، اور جو نیکی کا کام کرتا ہے اس کو نوازتا ہے، معاف کرتا ہے، وہ عفو ہے، غفور ہے، غفار ہے، قابل التوب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو آدمی پر سنے گا تو اس سے امید پیدا ہوگی کہ وہ نیکی کا بدلہ دینے والا ہے، انعام دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس سے رجا اور امید پیدا ہوگی۔ اور جب یہ پیدا ہوگا دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ برائی پر پکڑ کرنے والا ہے، ہاں، برائی پر عذاب دینے والا ہے، اور فلاں کام کرنے پر اللہ گرفت کر سکتا ہے، اس کا عذاب بہت شدید ہے، وہ القہار ہے، ساری کائنات پر تسلط رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کے دماغ میں پیدا ہوگی تو وہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ ہاں، اب یہ تین چیزیں میں نے بیان کی اللہ کے ناموں کی تین قسموں کے تناظر میں، کہ ایک قسم سے ہمارے دل میں بندوں کو اگر ہم نے اللہ کو صحیح ڈھنگ سے پہچانا، رحمان ہے، رحیم ہے، محسن ہے، ہاں، تو اس سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، نیکی کے کرنے کا، قربانیوں کو دینے کا جذبہ۔ اور اللہ کی کو ہم جب پہچانیں گے، سب سے بڑا احسان کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کسی کا کوئی احسان ہے ہی نہیں، ہاں، لہٰذا یہ سر کسی اور کے سامنے جھکے نہیں، کسی اور کا شکر ادا نہیں کرے گا، شکر کرے گا اللہ کی مطابقت میں، ماں باپ کی اطاعت کریں گے اللہ کے حکم کی وجہ سے، رسول کو رسول کا درجہ دیں گے اللہ کے حکم کے مطابق، فلاں اور فلاں کو مقام دیں گے اللہ کے مطابق۔ اگر کسی کی محبت اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے تو مخلوق کی محبت ہمارے پیروں تلے، وہ باپ ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، بھائی ہو۔ ہاں، صحابہ کرام نے کہا، بعض صحابی نے کہا اپنی والدہ سے، کہا کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ایمان چھوڑ کے کافر بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ امی جان، یہ صحیح ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ہاں، لیکن یاد رکھیے کہ تمہاری جیسی 100 مائیں بھی قربان ہو جائے تو گوارا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور اللہ کا دین ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کہاں سے یہ آئی یہ جذبہ؟ ہاں، غزوہ بدر میں ہم کہانی کی طرح پڑھتے ہیں، جو جوشیلے اور جذباتی انداز میں سناتے ہیں کہ عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا، کافروں کی طرف سے آئے تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے باپ کی گردن مار دی۔ یہ بولنا آسان ہے، ابو عبیدہ بن جراح کی جگہ اپنے آپ کو رکھیے۔ ہاں، ہم اپنے بیٹے اور اپنے باپ کے لیے ان کی غلط فرمائشوں کو، ان کی غلط خواہشات کو، شوق کو پورا کرنے کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ بیوی اور گھر کی عورتیں ضد کرتی ہیں، مشرکانہ اور غلط قسم کی رسموں کا شادی بیاہ ہم وہ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ بتائیے، اللہ سے زیادہ محبت ہے یا گھر والوں سے زیادہ محبت ہے؟ ان کے ارمان پورا کرنا یا شریعت کے تقاضے کو پورا کرنا؟ جب اللہ کی صحیح محبت غالب ہوگی تو یہ محبتیں بندہ ٹھکرائے گا کہ نہیں، اللہ کی محبت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کے مقابلے میں بیوی سے، بچے سے، باپ سے، فلاں رشتہ دار سے زیادہ محبت کروں، ناممکن۔ تو یہ محبت انسان کا تعامل طے کرے گی۔ پھر جو ہے امید، یہ اللہ سے محبت، اللہ سے امید، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا، امید ہوگی تو آدمی نیکیاں کر کے نیکیاں پہلے کرے گا۔ امید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، اپنا نام مسلمان رکھ لیا، کبھی کبھی مسجد میں آ گئے، کچھ نیکیاں کر لی اور بس امید لگائے بیٹھے، کہہ رہے میں تو مسلمان ہوں، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، کشادہ ہے، معاف کر دے گا۔ یہ امید نہیں ہے، یہ تمنائے خام ہے۔ امید یہ ہے کہ آپ نیکیاں کرنے کے بعد یہ امید رکھو کہ اللہ اجر و ثواب دے گا۔ امید یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد آپ توبہ کرو اور یہ امید رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں توبہ کروں گا، معاف کرے گا۔ بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کرو اور امید رکھو، یہ امید نہیں ہے۔ یہ منافق کی پہچان ہے، حسن بصری اور دوسرے علماء نے بیان کیا۔ تیسری چیز خوف، اور یہ اہم، یہ اس خطاب میں آج میں بیان کروں، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا جلال، اس کا تسلط، اس کا قہر، کہ پورے کائنات پر اسی کا تسلط ہے، اختیار ہے، اس کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے وہ نام جس میں عظمت ہے، کبریائی ہے،
غضب اور ناپسندیدگی کی صفات ہے۔ اللہ کے عدل و انصاف کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے۔ اگر یہ آدمی اور بندہ صحیح ڈھنگ سے سمجھ لے تو ظلم نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، اور گناہ ہو جائے بشری انسانی تقاضے کی بنیاد پہ تو گناہ پر قائم نہیں رہے گا، توبہ کرے گا۔ ہم قصے کا واقعات پڑھتے ہیں صحیح حدیثوں میں، 99 قتل کرنے والا سچی توبہ کرے، 100 قتل کر دیا، اللہ نے اسے معاف کیا۔ ایک آدمی نے کبھی نیکی نہیں کی تھی، اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے جلا دینا، میری آدھی رات جو ہے پانی میں بہانا، آدھی ہوا میں اڑانا۔ ایسا ہی کیا گیا، اللہ نے زندہ کیا اس کو۔ پوچھا ایسا کیوں کیا؟ کہا تیرے ڈر کی وجہ سے، مخافتی کا من خشیتی کا دونوں لفظ حدیث میں، اس ڈر کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ کا یہ ڈر توحید کی کا تقاضا اور نیکی ہے۔ آدمی سچی توبہ کرتا ہے اس ڈر کی وجہ سے۔ حضرت غامدیہ معید اسلمی رضی اللہ عنہما، بہت مشہور واقعات ہیں۔ غامدیہ ایک صحابیہ ہیں، ان سے زنا سرزد ہوا۔ اپنے آپ کو وہاں رکھیے، مائیں بہنیں بھی غور کریں کہ ایک شریف سماج اور معاشرے میں ایک عورت سے زنا ہو گیا، وہ آ کے لوگوں کے سامنے بولے گی کہ میں نے ایسا ایسا گناہ کر لیا ہے، مجھ کو سزا دے دو، کیسا جگر رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا، وہ پوری لمبی حدیث پڑھیے آپ، غور سے پڑھیے جا کے۔ کہا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، ابھی جاؤ، بچہ پیدا ہو جائے دبانا۔ ہمارے عورتیں کیا سوچیں گی، ہم کیا سوچیں گے؟ کہہ رہے جانے دو، اللہ تو معاف کر دے گا نا، اب بچے کے لیے جی جاؤ۔ اگر وہ کہہ دیتی آگے کہ اللہ کے رسول میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، غلط تھا، تو بچ جاتی اسلامی اصول سے، کیونکہ کسی نے آ کے مقدمہ دائر نہیں کیا تھا، کسی نے دعویٰ نہیں، انہوں نے خود کہا تھا کہ میں نے ایسا کیا، تو خود کہتی کہ میں نے غلط کہا تھا، بچ جاتی۔ ایسا نہیں کیا۔ مہینوں بعد بچہ پیدا ہو گیا، جب تب آئیں اللہ کے رسول یہ بچہ پیدا ہو گیا، پھر سزا دیجیے۔ پھر آپ نے کہا کہ ابھی تو اس کی غذا تمہارے سینے سے جڑی ہوئی ہے، جب یہ اناج کھانے لگے تب آنا۔ پھر کتنا موقع ملا؟ مدت رضاعت 2 سال، کچھ مہینہ بھی پکڑ لو تو آخر خار مدت نہیں تو بچے سے محبت پیدا ہونا ایک ماں کی فطری بات ہے نا، کیسی محبت ہوتی ہے ایک ماں کی بچے کے ساتھ، ہم اور آپ جانتے ہیں، اور مائیں تو محسوس کرتی ہیں۔ اس بچے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں چلو مجھے جینا چاہیے۔ روٹی کھانے لگا تو آئی، دیکھو اللہ کے رسول یہ روٹی کھا رہا ہے، اب مجھ پر حد جاری کر دیجیے۔ کیسی خاتون تھی، عورت تھی۔ اللہ کے رسول نے بچہ دوسرے کے حوالے کیا اور ان کے لیے رجم کا حکم دیا۔ کس بنیاد پر یہ عمل کیا انہوں نے؟ میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب اپنے اندر جھانکے، دوسروں کی بات مت کیجیے، اپنے اپنے میں، وہ مرد ہو یا خواتین، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم سے کوئی ایسا گندا کام ہو جائے، گناہ ہو جائے، کیا ہم خود سے آ کے اعتراف کر کے اپنی صفائی کی اس طرح سے دہائی دیں گے، کوشش کریں گے، بار بار موقع ملنے کے بعد یہ اعتراف کریں گے؟ لیکن حضرت معیز نے کیا، حضرت غامدیہ نے کیا، اور ایسے اور بھی صحابہ ہیں۔ کیوں کیا؟ کہ بھائی یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ توحید، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کہ آج ہم اگر بچ جائیں، لوگوں کے سامنے سے آنکھیں بچا لیں، عزت اور اس کے جو ڈھکوسلے لے کر گناہ پر قائم رہ گئے، توبہ نہیں کی، سزا نہیں پائی، تو کل اللہ کے سامنے اس گناہ کے ساتھ پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس نے پکڑ لیا تو بچ نہیں پائیں گے، اور اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ دنیا کے تو یوں بھی مرنا ہی ہے، یہاں تو اونچ نیچ آنا ہی ہے، یہاں کی کوئی بھی تکلیف گوارا ہے، چل جائے گی، ایک دفعہ کی ہے۔ وہاں تو جہنم میں ایسا ہے کہ آدمی موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی۔ ڈامر سے زیادہ، تارکول سے زیادہ کالی آگ ہے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اندر تک، دلوں تک گھستی ہوئی آگ ہوگی۔ رب کا یہ غضب ہے، اس سے کیسے بچ پاؤں گا؟ یہ اللہ کا خوف جب دل میں پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبودیت، اللہ کی یہ عظمت کہاں سے پیدا ہو؟ میرے بھائیوں، پڑھیے قرآن و حدیث۔ ابھی میں نے بتایا اللہ عظیم ہے۔ کیسا عظیم ہے؟ ہم دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ شرکیات کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا شخص ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ میں اکثر، شاید میری کوئی تقریر ابھی اس ذکر سے خالی نہیں جاتی، اس کی وجہ یہ کہ ہندوستان پاکستان میں جو تصوف کا، شخصیت پرستی کا غلبہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہاں دعوت و تبلیغ اور دین کی اشاعت کے نام پر بزرگوں کے جھوٹے سچے واقعات اور حکایات بیان کی جاتی ہیں۔ شرک کی دکانیں چلانے کے لیے بزرگوں کے سچے جھوٹے واقعات بتاتے ہیں۔ چشتی، قادری، نقشبندی، الگ الگ سلسلے ہیں،
تو اپنے اپنے سلسلے کے مشائخ اور بانیوں کے بارے میں اتنے زیادہ بڑھا چڑھا کر واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن و دماغ پر چھا جائے کہ دیکھیے ہمارے بے شیخ تو اتنے بڑے آدمی تھے، یہاں تک کہ ان کے دماغ و ذہن و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی شان اور کبریائی ہٹ جاتی ہے، اپنے بزرگوں کی شان اور عظمت آ جاتی ہے کہ فلاں بزرگ کا دامن تھام لے کے سارا مسئلہ حل۔ وہ زندگی دے سکتے ہیں، وہ مار سکتے ہیں، وہ ہوا میں اڑ سکتے، پانی پہ چل سکتے ہیں۔ اللہ کی جو صفات ہے ان کے بزرگوں کے اندر ڈال دی کہ وہ گھسیٹ کر آپ کچھ بھی گناہ کر لو، فلاں سلسلے سے جڑ جائیں، آپ کو گھسیٹ کر جنت میں لے جائیں گے، سارے گناہ اللہ سے لڑ کر معاف کر لیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہندوستان پاکستان میں عام مزاج دیا گیا ہے، اور ایسی شرک کی دکانیں مزارات، مشاہد، قبوں جبوں کے ساتھ چل رہی ہیں۔ ہاں، کتنے دکانیں چل رہی ہیں اور لڑ رہے ہیں لوگ۔ ہمارے یہاں لوگ دعوت و تبلیغ، فضائل اور یہ سب بیان کرنے، کرامات کو بیان کرنے میں اتنا غلو، اور ایسا لگتا ہے پورا دین اسی میں جھونک دیا۔ کمپٹیشن چلتا ہے ہاں کہ یہ فرقے اور یہ گروہ والے وہ اشرفی ہیں، وہ رضوی ہیں، وہ فلانے ہیں، وہ ڈماکے ہیں، تو وہ اپنے بزرگوں کی شان اور عظمت بڑائی بیان کریں گے، پلٹ کر یہ اپنے بزرگوں کی بیان کریں گے، جیسے کمپٹیشن چل رہا ہے۔ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ دین کی دعوت ہے؟ پورے دین میں ہاں کرامات اپنی جگہ، اس کے اصول ضابطے ہیں، معجزات اپنی جگہ، اس کے اصول ضابطے ہیں۔ ہم مانتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور یہ بات مان لیں کہ قرآن و حدیث سے جس کا ثبوت ہے اس کو مانتے ہیں، اور کرامات اور معجزات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ کی مشیت اور اختیار میں ہوتا ہے یہ کام۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس بندے کے ہاتھ پر چاہتا ہے، خرق عادت جس کو ہم کرامت یا معجزہ کہتے ہیں، اس کا ظہور فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ حضرت عیسیٰ کی طاقت نہیں تھی کہ مردے کو زندہ کر دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت نہیں تھی کہ ایک رات میں معراج کا سفر کریں، اسی لیے اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے، اسریٰ بعبدہ۔ اللہ کے رسول عبد نہیں گئے، اللہ لے گیا، وہ پاک ہے، اللہ لے گیا، اللہ کی طاقت اور قدرت تھی۔ تو معجزات، کرامات اللہ کی طاقت اور مشیت سے رونما ہوتے ہیں، لوگوں کی نہیں۔ ہم کو یہاں ہندوستان پاکستان میں جب معجزات یا کرامتوں کا ذکر ہوتا ہے، پہلی بات تو وہ صحیح ہے غلط یہ ایک کنارے، عجیب عجیب الٹی سیدھی قرآن حدیث سے ٹکرانے والی۔ ارے ایسے بزرگ ہے، کل یہاں میں مر جاؤں گا اور دوسرے دن مر گئے۔ قرآن کہتا ہے کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی کنجیاں ہیں، کنجیاں نہیں جانتا اللہ کے سوا کوئی، تو پھر جو اندر کنجی کے اندر خزانہ ہے اس کو کون جانے گا؟ وہ 5 چیزیں غیب کی کنجیاں کیا ہیں؟ قرآن کی یہ آخری آیت پڑھی، سورہ لقمان کی آخری آیت، اور اس میں یہ 2 چیزیں ہیں۔ آپ تبلیغی نصاب اٹھا کے دیکھیے، اس میں واقعات ہیں کہ فلاں بزرگ نے کہا کہ کل میں یہاں مر جاؤں گا، اور مر گئے۔ ہمارے ایک شہر میں گئے تھے، مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال جواب میں کافی اصرار کیا کہ تبلیغی نصاب کے بارے میں نے کہا بہت ساری باتیں غلط ہیں، مثالیں میں نے بیان کی 1-2۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک مولوی صاحب کو لے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کہا؟ میں نے کہا ہاں کہا۔ کیوں کہا ہے ایسا؟ دیکھیے ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، فضائل پہ عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم بھی سیدھے ہی سادے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، سنت کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن جب توحید کی تعلیم دیتے ہیں تو شرک کا رد کرنا پڑتا ہے جیسے نبیوں نے کیا، اور جب سنت کی تعلیم دیتے ہیں تو بدعت کا رد کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تبلیغی جماعت نصاب میں بتائیے کہ ایک بات کوئی غلط ہو قرآن۔ میں نے کہا قرآن حدیث کے خلاف ہے، کہا ایک بات بتائیے، تو میں نے یہی واقعہ بتایا کہ بھائی اس میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ فلاں بزرگ نے کہا کہ میں یہاں مر جاؤں گا، دوسرے دن وہی مر گئے، کل میں یہاں مروں گا اور وہی مرے، دوسرے دن جیسا بتایا تھا ویسے ہی ہوا۔ اب قرآن کی آیت یہ کہتی ہے اور آپ کے بزرگ یہ کہتے ہیں، تو آپ کس کو غلط اور کس کو صحیح کہو گے؟ تو کچھ دیر تک تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ ہمارے ساتھ جاوید سر میرے ساتھی موجود ہے، یہ بھی تھے، انہوں نے بار بار سوال کیا کہ بھائی مولانا نے آپ سے سوال کیا ہے کہ وہ صحیح ہے یا قرآن، تو کون آپ جواب نہیں دے رہے ہو؟ تو کافی دیر کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے تبلیغی نصاب میں، فضائل اعمال میں، وہ دراصل صوفیوں کے حساب سے۔ تو ہمارے جاوید سر نے برجستہ کہا اچھا، اس کا مطلب یہ کہ صوفیوں کے حساب سے قرآن غلط ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی ہستی نہیں جانتی کہ کس زمین پہ مرے گی، تو ان کے حساب سے قرآن غلط ہو گیا، ان کی بات اگر صحیح ہوئی تو قرآن کی غلط ہو گئی نا۔
تو انہوں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ کہاں سے یہ بات آئی؟ اللہ رب العالمین کی شان، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کی بجائے لوگ بزرگوں کی شان، ان کی عظمت، ان کی کبریائی اس طرح بیان کرنے میں لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرتے تھے، یہ بزرگوں کی بیان کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اٹھائیے، آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے آ کر کوئی شخص آپ کی تعریف کرنے لگا، فوراً روک دیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے سب سے بہتر انسان ہیں، آپ ہمارے سید ہیں، آپ فلاں ہیں، فوراً روکا اور کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، انی لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ بہا، او کما قال، کہ میں اس بات کو پسند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے، جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے اس سے مجھے اوپر اٹھاؤ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ جو تم کہتے تھے وہی کہو، شیطان تم کو بہکا نہ دے، لا یستدرینکم لا یستہوینکم، دونوں لفظ ہیں الشیطان، شیطان تم کو بہکا نہ دے، جو کہتے تھے پہلے وہی کہو، مجھ کو حد سے نہ بڑھاؤ، یا نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو حد سے نہ بڑھاؤ۔ ایک صاحب نے آگے کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، کہا تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کہہ دیا، نہیں یہ مت کہو، صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے۔ اور یہاں واقعہ سناتے ہیں، ارے شیخ اشرف علی تھانوی کا ایک مرید آیا، خواب دیکھا، کہا کہ میرے زبان میں میں نے خواب دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اب اٹھتا ہوں تو میری زبان سے یہی نکل رہا ہے، تو آپ کیا کہا؟ ہو جاتا ہے، محبت میں ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ و شیطہ کہہ کے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، ایسا نہ کہو۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں اشرف علی رسول اللہ، یا اس طرح کی باتیں اگر کوئی کہہ دے رہا ہے تو کہہ محبت میں ہو جاتا ہے۔ کیا تعلیم دے رہے ہیں آپ عوام کو، لوگوں کو؟ عقیدے کی خرابی اور بگاڑ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، اس قسم کی باتیں، اور بزرگان دین کو اللہ سے یا اللہ سے آگے بڑھاتے ہیں، وہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں آیت الکرسی کی عظمت بیان کی گئی ہے، سب سے افضل عظیم آیت، اس میں اللہ نے اپنی عظمت و صفات جو بیان کیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایک ایک آیت اور ایک ایک ٹکڑے پر الحی القیوم غور کیجئے، اس کے معنی اور مفہوم کی گہرائی میں جائیے تو آپ کو اللہ کی عظمت و کبریائی سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ سارے چیزیں نظر آئے گی کہ یہ مخلوق ہیں، اللہ کی عظمت و کبریائی کے سامنے کسی کو پیش کرنا اللہ کی توہین ہے، اور یہی شرک ہے کہ اس کو برابر کسی اور کو بنایا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کی شان، پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ سوچئے دنیا کتنی بڑی، اس دنیا سے آسمان، سورج کتنا بڑا، سورج سے آسمان کتنا بڑا، آسمان سے کرسی کتنے بڑی۔ حضرت جابر وغیرہ کی روایت میں ہے، ابو ذر کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ ساتوں آسمان کو کرسی میں رکھا جائے تو ایسے ہی ہوگا جیسے ایک بڑی ڈھال کے اندر 7 انگوٹھیوں کو رکھا جائے، بڑی ڈھال میں 7 انگوٹھیاں۔ آسمان کو، یہ جو ہمارے پوری کائنات میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، اگر اللہ کی کرسی میں رکھا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے 7 انگوٹھیوں کو ایک ڈھال میں رکھا گیا، اور کرسی کو اللہ کے عرش میں رکھا جائے تو ایسا ہوگا جیسے ایک انگوٹھی کو ایک میدان میں پھینک دیا گیا ہو۔ اللہ کی کرسی اگر عرش میں رکھی جائے تو ایک میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب بتائیے عرش کتنا بڑا، کرسی کتنا بڑا، آسمان کتنا بڑا، آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا، اور جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا خالق ہے وہ کتنا بڑا، اس کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اندازہ لگائیے، اللہ کی عظمت و کبریائی کا یہ نشان، اور اللہ کی عظمت و کبریائی کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب فصل خطاب کے لیے آئے گا تو فرشتے، انبیاء سارے کے سارے نفسی نفسی گھٹنوں کے بل کر کہیں گے، صف بصف لگا کر، کوئی اللہ کے سامنے منہ کھولنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے منہ کھولے، وہ کسی کی سفارش کرے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص کچھ کر بھی نہیں، کوئی جو ہے آواز نہیں نکال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر جب اللہ نے اپنے پردے ہٹائے پہاڑ کے لیے، فلما تجلی للجبل جعلہ دکا،
پہاڑ کے لیے جب اللہ نے اپنی تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ بنا دیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ کلمات، قرآن نے کہا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِيدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر سارے سمندر جو ہے سیاہی روشنائی بن جائیں، اور اللہ کے کلمات اللہ کا احاطہ، اس کے دلائل، اس کی عظمت، اس کے کمالات، اس کی باتیں لکھی جائیں تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اس جیسا اور بھی سمندر روشنائی اور سیاہی بنا کر لائیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. کیسی عظمت، کیسی شان ہے. اب ہمارے ہاں ابھی کچھ لوگوں کی کلپس آئی کہ انہوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت جو ہے قلم بن جائیں، اور ان کی شان میں، ان کی تعریف میں لکھنا شروع کریں تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، ان کی شان ختم. کس سے ملا دیا؟ دیکھیے مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں جاہل عوام کا ایک مزاج ہے، ہمارے مولوی صاحب نے بیان کر دیا تو بس ختم بات. کتنی بڑی گمراہی ہے. اللہ کی عظمت و کبریائی کو یہ سیکھیں، جانیں. میں نے عظمت کے کچھ پہلو. اب اللہ کی عظمت، اس کا عدل و انصاف، اور پھر اللہ تعالیٰ جس طرح رحیم ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غضب کی ہے. قرآن کی متعدد آیات میں غضب کا ذکر ہے. میں نتیجے کی طرف آ رہا ہوں، وقت بہت کم بچا ہے، کہ قرآن کی متعدد آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غضب کا ذکر ہے، جو اللہ کی ایک صفت ہے. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ. جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہوگا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا. ولعنہ، اور اس پر لعنت کرے گا، اس پر لعنت کرے گا. یہ پڑھا آپ نے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لمبی حدیث میں ہے کہ جب سفارش کے لیے، شفاعت کے حدیث میں ہے کہ لوگ انبیاء کرام کے پاس پہنچیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، اور دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے تو ہر نبی ایک جملہ کہے گا کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ میرا پروردگار ایسا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غضبناک ہوا جیسے آج غصہ ہے، اس سے پہلے بھی اتنا غصہ نہیں ہوا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ ہوگا. نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس، مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ یہ دیکھیے اللہ کی عظمت. یہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کی ہے. جیسے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نوازتا ہے، رحیم اور رحمت والا ہے، تو اس کو جان کر ہم کو اللہ سے محبت اور امید پیدا ہوتی ہے. اور جب ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ غضب والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام والا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت مکر ہے، لعنت ہے، اللہ جو یہ عمل کرے گا، مکاری کرے گا، اس کا جواب اور اس کا بدلہ اللہ دے گا، یہ مطلب ہے. اور اسی طریقے سے اللہ ذو انتقام ہے. ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اب یہ چیزیں جاننے کے بعد ہم کو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کو جب ہمارے لیے دارالامتحان بنایا تو یہ یہاں مکافات کا، بدلے کا قانون نافذ ہے. بدلے کا قانون نافذ ہے. اب دنیا میں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، یہ پانی ہے، ابھی ہم پیتے ہیں پیاس بجھتی ہے، پیتے ہیں پیاس بجھتی ہے. 100 سال پہلے بھی پانی کا یہی کام تھا، آگ جلاتی ہے. آگ کی خصوصیت ہے نا جلانا. تو اگر کوئی شخص، یہ اللہ کی گویا آگ کی ایک تاثیر ہو گئی، اس کی فطری تاثیر ہو گئی کہ آگ میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ جلائے گی نا. جی نہیں معلوم آپ کو؟ سوچنا پڑ رہا ہے. آگ جلائے گی، یہ فطرت ہے. زہر کھانے سے آدمی مر جائے گا، شہد پینے سے اس کے فائدے ملیں گے، دودھ پینے سے، دودھ استعمال کرنے سے اس کا فائدہ ملے گا، طاقت ملے گی. گیہوں کی جو خصوصیت ہے 1000 سال پہلے بھی وہی تھی. اگر آج زہر کھانے سے انسان مرتا ہے تو کیا ایسا ممکن تھا کہ 200 سال پہلے جو ہے زہر کھانے سے آدمی کی صحت بن جاتی تھی؟ زہر پہلے بھی مرتا تھا کھا کے آدمی، آج بھی مرے گا. شہد کی جو تاثیر 1000 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے. گیہوں، چاول، ہر چیز کی تاثیر اللہ نے جیسی رکھی ہے ویسی ہی ہے، اور ہم اس کو جانتے ہیں، جانور مانتا ہے. تو جیسے ان مادی چیزوں کی تاثیر ہے،
ویسے مانوی اور ہمارے اعمال کی تاثیر ہے۔ اگر پچھلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے سے، کفر کرنے سے، شرک کرنے سے، نافرمانی کرنے سے، اس کی وجہ سے تباہ و برباد کیا، زلزلے، طوفان، آندھی، زمین میں دھسا دینا، آندھی مسلط کر دینا، چیخ مسلط کر دینا، پوری قوم کو نیست و نابود کر دینا۔ اگر اللہ کا یہ قانون پچھلی قوموں کے لیے تھا تو آج بھی وہی قانون ہے۔ وہ نظام عدل نہیں کر، نظام مکافات، یوم الدین کو جو جزا کا سزا ملے گی ملے گی۔ دنیا میں بھی یہ قانون نافذ ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے آسمانی مذاہب اور اکثر مذاہب یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اچھے کا بدلہ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ببول کا پیڑ لگاؤ اور پھر نتیجہ یہ انتظار کرو کہ اس میں آم لگ جائے گا، انگور آئے گا۔ تو جب آپ ببول کے پیڑ سے انگور کی امید نہیں رکھتے تو بتائیے کہ گھر میں آپ برا کام کرتے ہو، بدعقیدگی کرتے ہو، بدتمیزی اپنے ماں باپ سے کرتے ہو، تو آپ کو کیسے امید ہے کہ آپ کا بیٹا اچھا بیٹا رہے گا؟ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو تو آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار بنے گا؟ آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہو، آپ کا بیٹا نمازی بن جائے گا؟ آپ دن بھر گھروں میں گالیاں دے رہے ہو، غیبتیں کر رہے ہو، ہماری ماں بہنیں اپنی بچیوں اور بچوں کے سامنے دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں، تو کیا وہ امید کر سکتی ہیں کہ کل وہ میری بیٹے جو ہے دوسروں کے سامنے بیٹھ کر دین کی بات کریں گے، اللہ کی دین کی بات کریں گے، مسئلے مسائل پر بات کریں گے، اچھائی اور برائی کا لحاظ کر کے بات کریں گے؟ آپ بو کیا رہے ہو؟ آپ اللہ کے سوا دوسروں کو پکار رہے ہو، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر رہے ہو، گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، سودی لین دین ہمارے یہاں ہو رہا ہے، موبائل پر گندی چیزوں کا استعمال ہمارے یہاں ہو رہا ہے، بچوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے قرآن حدیث کی اور علماء کی تقریروں سے استفادہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن کرکٹ دیکھنے کے لیے، موبائل پہ شوق کے سیریلز دیکھنے کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، مردوں کو بھی جو ہے شوق کو پورا کرنے کے لیے، گناہوں کے کام کے لیے بہت فرصت ہے۔ دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، مسجد کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم فرض نمازوں سے وقت چراتے ہیں۔ جب ہم حرام کام کر رہے ہیں، جب ہم سود کھا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے امید کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے ٹوکرے ہم پر برسیں گے؟ یہ ایک بڑی مشہور ترمذی کی جو ہے ایک روایت جو ضعیف ہے لیکن مشہور ہے، اور اس مضمون کی تائید دوسرے روایتوں سے ہوتی ہے۔ اس میں کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کا مضمون اس تناظر میں کہ گناہوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ کل بھی جو مجھے دامنگیرے میں خطاب کرنا ہے وہ اسی موضوع سے متعلق ہے، لہٰذا وہاں کچھ تفاصیل آئے گی کہ پچھلی قوموں کے تعلق سے قرآن نے جو اصول، ضابطے اور ان کے انجام بیان کیے ہیں وہ کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، ان کی ہلاکتوں کا ذکر کرنے کے بعد، کُلًّا اخذناہ بذنبہ، ہر قوم کو جو سزا دی گئی، عذاب دیا گیا، ان کے گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کے بدلے میں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مکافات اور بدلے کا قانون دنیا میں بھی ہماری پکڑ کر رہا ہے۔ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں، اگر آپ نافرمانی کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، فحاشی اور گناہ کر رہے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کے زندگی میں نتائج اچھے ہو جائیں۔ آپ زنا کرتے پھریں اور یہ امید رکھیں کہ آپ کی بیوی آپ کی وفادار رہے گی، بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے مضامین کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ یہ روایت سن لیجئے اور ایک دو آیت کا ترجمہ، میں بات کو ختم کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول وسلم کی روایت ہے، ترمذی کی بہت مشہور حدیث ہے، لیکن جیسا کہ میں نے صاف کہا یہ ضعیف ہے۔ اس مضمون کی اور روایتیں، جیسے حضرت ابن عباس سے مرفوعاً اور موقوفاً ایک روایت ہے، اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، قرآن کے مضامین سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے اسے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال فے کو دولت، اپنا مال سمجھا جائے گا، والامانۃ مغنما، اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا۔ مال فے جو قوم کا پیسہ آ رہا ہے، اب ہمارے یہاں کارپوریشن میں، ملت میں ٹیکس کی شکل میں، بیت المال میں جو آ رہا ہے، اور فے بغیر جنگ کے دشمن سے جو حاصل ہو اس کو اصطلاحاً فے کہتے ہیں، اور مال غنیمت جو لڑ کر حاصل ہوتا ہے، تو اس کو فے سمجھ لیا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں تشریح نہیں کرتا، آپ خود غور کیجئے کہ قوم کا، ملت کا اجتماعی پیسہ مسجد میں، مدرسے میں، کارپوریشن میں، میونسپلٹی میں، یا حکومت اور دینی سطح پر یا دنیاوی سطح پر جو لوگوں کا ہے، اس کو جو جمع ہو رہا ہے اس کو مال غنیمت سمجھا جائے، امانت کو غنیمت سمجھا جائے، اور زکوٰۃ کو بوجھ مانا جائے، اور وَتُعَلَّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم حاصل کیا جائے لیکن دین کے علاوہ، اچھی نوکری ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس لیے آج کل میں اکثر کہا کرتا ہوں
کہ ہمارے یہاں آج علم کا دور چرچا ضرور ہے، لیکن علم کا علم کے لیے نہیں ہے بلکہ نوکری کے لیے. وہ علم ہمارے نزدیک زیادہ اہم ہے جس سے زیادہ تنخواہ والی نوکری ملتی ہے. قرآن حدیث سے زیادہ تنخواہیں نہیں ملتی، اس لیے سب سے کم اس کی اہمیت ہے. ہاں، مولوی صاحب امام صاحب کی تنخواہ کیا ہے اس کو دیکھیے، اور ایک دنیاوی کام کرنے والے کی تنخواہ کیا ہے. وہ ہمارا تعامل بتاتا ہے کہ ہمارے نزدیک کس کی عزت اور اہمیت زیادہ ہے، کس کی اہمیت زیادہ ہے. ہاں، یہ کوئی طنز و تاریخ نہیں کر رہا ہوں، جائزہ لیجئے میری بات کو کہ مولوی صاحب نے اپنے طور سے کہا. مولوی ہم لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ کبھی اب مولویوں کا مسئلہ بتائے تو لگتا ہے کہ اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں شاید اس لیے، لیکن غور کیجیے آپ. ہاں، صحابہ کرام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، واقعات کا موقع نہیں ہے، ایک صرف جملہ بول دوں کہ جو قرآن حدیث اور حق حقوق کو جاننے والا آدمی ہوتا تھا نا، اس کو شہر کا ریاست کا گورنر بنایا جاتا تھا. اور آج کے ہمارے ماحول میں بولتے ہیں مولوی صاحب، ارے مولوی صاحب وہ دین جانتے ہیں، سیاست ان کو کیا معلوم. ہاں، سیاست کس کو معلوم؟ جاہلوں کو معلوم ہے. ہاں، کون؟ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو چوری کر سکتے ہیں، جو بے ایمانی کر سکتے ہیں، وعدہ کر کے وعدہ خلاف، وہ سیاست ہے. یہ سیاست ہے؟ سیاست میرے بھائیو وہ ہے جو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو آتی تھی، اور وہ ایمان اور عمل صالح سے عبارت تھی، یہ جھوٹی والی نہیں. خیر، تو اللہ کے رسول کی حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا، بیوی کی بات ماننا. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ برا ہے تو بیوی کی اچھی باتوں کو بھی آپ نہ مانیں. اللہ کے رسول نے بھی بیوی کے اچھے مشورے کو سنا، لیکن بیوی کو مان کر آگے کہا وَعَقَّ أُمَّهُ، اپنی ماں کی بات کی نافرمانی کرے گا. ماں کی اہمیت نہیں، بیوی کی اہمیت، کیونکہ اب اس سے فائدہ ہے. بچپن تھا تو کچھ بھی ہوتا تھا ماں سے چمٹتا تھا، اب بیوی سے چمٹ رہا ہے. لیکن اور وہ بیوی یہ بھول جاتی ہے کہ کل میرا بچہ جو ہوگا وہ بھی ایسا ہی نکلے گا جب میں اپنے شوہر کو اس کی ماں سے جو ہے دور کر رہی ہوں. تو یہ ایک عمومی مزاج بتایا جا رہا ہے. ہاں، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، آدمی اپنے دوست کو قریب کرے گا، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دور کرے گا. دیکھیے، دوستوں سے قریب ہے، رشتہ داروں سے دوری ہے. ہاں، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہو گئی، لوگ شور ہنگامہ کریں گے. ہاں، آج کل بہت بات چیت ہوتی ہے، بحث تکرار ہوتی ہے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کی سیادت اور سرداری وہ کرے گا جو ان کا فاسق آدمی ہوگا. برا آدمی لیڈر بنے گا. ابھی میں نے کہا نا مولوی صاحب کو سیاست کہاں معلوم. ہاں، تو برا آدمی لیڈر بنے گا. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم کا زعیم، پیشوا، ان کا سب سے رذیل آدمی ہوگا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّ، کسی آدمی کی عزت کی جائے گی اس کے شر کے خوف سے. مولوی صاحب ہیں، ارے امام صاحب ہے، سیدھے سادے، ان کی کوئی عزت نہیں. یہ آ کے گھر میں اگر آپ کا جھگڑا ہے سمجھائیں تو سننے کو تیار نہیں. لیکن ایک ایسا آدمی ہے جس کی ذرا شہر میں اثر رسوخ ہے، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں معلوم نہیں، کوئی بدماش ہے، غنڈہ ہے، ہاں، پولیس والا ہے، سوال کو اکرم الرجل مخافۃ شر، اس کے سامنے اس کے شر کے خوف سے اس کی عزت کی جائے گی. وہ نیک ہے، شریف ہے، اس لیے نہیں. اس کی بات مولوی صاحب کی میں نے کہا یہ بہت سمجھا رہے ہیں قرآن حدیث کا حوالہ دے کے، ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے، نہیں مانے گا. اور آ کے گنڈا بولے گا کیا ہے ایسا ایسا کر لے، دوسرا ہاں بھائی صاحب کر لیا. تو بات دل سے، دین کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر، اللہ اور رسول کی تعلیم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کسی کی عزت کس لیے ہوگی؟ اس کے شر کے ڈر سے. وظہرت القینات والمعازف، اور گانے والیاں، موسیقیاں، یہ چیزیں عام ہو جائے گی. گھر گھر ٹی وی، گھر گھر موبائل، ہاں، رنگ ٹون بھی بج رہا ہے تو گانوں کے ساتھ بج رہا ہے. ہاں، اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں. وشربت الخمور، اور نشے کی چیزیں یعنی شراب پی جائے گی. نام بدل بدل کے اب ہمارے یہاں بہت سے مسلمان بھی جو ہے بیئر اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا پی رہے ہیں. وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا، اور اس امت کا آخری، بعد والے جو ہیں وہ پہلے والے کو صحابہ کرام پر لعنت بھیجے گا. یہ رافضی شیعہ اور ان کے چیلے چاپڑے، مرزا محمد علی انجینئر، اس کے ماننے والے آج ہمارے یہاں، مجھے حیرت ہوتی ہے وہ اہل حدیث نہیں ہیں وہ لڑکے جو اس سے متاثر ہیں، جو مرزا سے متاثر ہیں، جو غامدی سے متاثر ہیں، جو ایسے جاہلوں سے پیچھے چلنے والے ہیں. وہ مسلک کو، قرآن حدیث کو جانتے ہی نہیں ہیں. جو صحابہ، ایک صحابی کو جو برا بھلا کہہ لے، ایک، اللہ کے گھر میں علماء کے موجودگی میں، یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، جواب دہی کے احساس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کا، تمام صحابہ کا اور تمام امت مسلمہ کے اہل سنت والجماعت کے علماء کا اجتماعی متفقہ عقیدہ فیصلہ ہے کہ جو شخص ایک صحابی کو بھی برا کہے وہ گمراہ ہے. اور صحابی پر لعنت بھیجنے والا، ان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے،
کیونکہ وہ قرآن حدیث کا انکار کر رہا ہے. قرآن حدیث نے ان کی تعریف کی، آپ برائی کر رہے ہو. جس سے اللہ راضی ہے آپ اس سے ناراض ہے، تو آپ کائے کے مسلمان؟ ہاں، کوئی بھی تاریخی واقعہ ہو کتنا بھی صحیح غلط ہے اس سے بحث نہیں. ان سب کے باوجود اللہ اور رسول نے کہا کہ ان کو برا نہیں کہنا، نہیں کہنا ہے. کہا کہ اس امت کا آخری اس کا اول کو برا بھلا کہے گا. فَلْيَرْتَقِبُوا، تو کہہ رہے ہیں اس وقت تم انتظار کرنا، عند ذالک، اس وقت کس چیز کا؟ ریحًا حمراء، سرخ ہواؤں کا، سرخ طوفانی آندھی ہوائیں آئیں گی. وزلزلتن، اور زلزلوں کا. وخسفن ومسخن، خسف یعنی زمین میں دھسا دیا جانا، مسخ یعنی چہرے کو مٹا دینا، نقش مٹا دینا. وقذفن، اور قذف یعنی اوپر سے تم پر پتھروں کی بارش یا کوئی چیز کا نشانہ ہوگا. ہاں، تتابعو، تو یہ تتابعو، یہ ایک کے بعد ایک، یا کے بعد دیگرے ایسی مصیبتیں آئیں گی جیسے کوئی ایک لڑی ہے، ہار وغیرہ کی لڑی ہوتی ہے نا، وہ پرانی لڑی ہے، کا نظام بالن، پرانی لڑی، قطع سلک ہو، جس کی لڑی ٹوٹ جائے اور وہ ایک کے بعد ایک اس کی جو کیا بولتے ہیں مہرے گہنے جو ہے وہ ہیرے جو ہے گرنے لگے. ایسے ہی یکے بعد دیگرے یہ فتنے، یہ طوفان، یہ اللہ کے عذاب آئیں گے. قرآن کی 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی، ان کا ترجمہ کر دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بستی کو تباہ کر دیں، ہاں، امرنا مترفیہا، تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، مطلب ان کو یہ چھوٹ دے دی، موقع دیا، اب وہ مست ہو گئے. فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں گناہ کرتے ہیں، زنا، بدکاری، حرام خوری. آج ہمارے سماج میں دیکھیے کون سی گناہ نہیں ہو رہا ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، بدکاری ہے، بڑوں کی بے عزتی ہے، چھوٹوں کے حقوق کا سلب کرنا ہے، حرام کا عام ہونا ہے. گناہ کے جتنے اسباب ہیں، حرام کے جتنے طریقے ہیں، کوئی ایسی چیز بتائیے کہ یہ چیز ہمارے سماج میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا چھوٹ دے رکھی ہے. تو اب یہ گناہ جب عام ہوگا، فحق علیہ القول، تو ایسے پر، ایسی بستی پر اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہو جاتا ہے عذاب کا. کل کے درس میں انشاءاللہ کچھ حدیثیں بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا داون گیرے میں، کہ جب برائیاں عام ہوتی ہیں تو اللہ کا عذاب، یہ اللہ کا عام قاعدہ اصول ہے. ہاں ہاں، وہ کہا اللہ نے فدمرناہا تدمیرا، جب ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کو پوری طریقے سے جو ہے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اب قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے اور غور کیجئے کہ یہ جو طوفان ہے، زلزلے ہیں، یہ تو آخری انتہا ہے نا. جو شام اور ترکی میں زلزلہ ابھی آیا، ایک آدمی کے ہلا دینے والا ہے. دنیا کے لوگ سائنسی تجزیہ کریں، یہ تجزیہ کریں، وہ کریں، ایک مومن بندہ اس سے دہل جاتا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی شان اور قدرت ہے. جب ایک پتہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، توحید کا حصہ ہے، تو اتنا بڑا زلزلہ اللہ کی مشیت کے بغیر آیا کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آیا تو کیوں آیا؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. ہاں، کہا کہ جب یہ ایسا ہے، ہم اپنے گرد گرد دیکھ رہے ہیں. اور قرآن کی ایک اور آیت، اور اسی پر میں خطاب کا اختتام کرنا چاہوں گا. اللہ نے فرمایا، سورہ انعام کی آیت جو میں نے پڑھی تھی، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. آپ لوگوں کو کہیے اے رسول، کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب نازل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ بوجہک، یہ آیت کا ٹکڑا پڑا اور کہا کہ اللہ تیری وجہ سے کے طفیل ذریعے سے، وسیلے سے مانگتا ہوں کہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو اوپر سے عذاب آئے. او من تحت ارجلکم، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہاری زمین کے نیچے سے تم پر عذاب لائے. اوپر سے پتھر کی بارش ہو، ہاں، آسمان سے گرے، یا نیچے سے تمہاری زمین پھٹ جائے، زلزلہ آ جائے، اللہ اس پر بھی قادر ہے. او یلبسکم شیعاً، یا تم کو مختلف گروہوں کا لباس پہنا دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کی سختی کا مزہ چکھائے، کہ آپس میں اختلاف کر کے لڑو اور ایک دوسرے کو مارو، ایک دوسرے کو سختی کا معاملہ کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے. غور کیجئے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اوپر سے عذاب لائے، نیچے سے عذاب لائے، ہاں، اور تم کو آپس میں اختلافات کا شکار کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری امت کو عمومی اس طرح نہ مار کہ پہلے کی جس طرح سنت سے جو ہے قحط سالیوں سے موت ہوئی اس طرح مر جائیں، یا دشمن اس پر مسلط ہو جائے اور اس کو ختم کر دے. یہ 2 دعائیں قبول ہو گئی. لیکن تیسری دعا کی کہ آپس میں اختلاف نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوئی. آپس میں اختلاف ہو جس سے ایک دوسرے کو مارے، یہ قبول نہیں ہوئی. ہاں،
یہ اختلافات آزمائش اور امتحان کی بنیاد پر ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک عذاب ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، میں ایسا کہنے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی بھی طبقہ ہو، نیک سے نیک انسان کا بھی کسی نہ کسی قسم کا عذاب جھیل رہا ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ ہاں، یہ قرآن میں دوسری آیت میں کہا کہ تم کو جو بھی مصیبت آ رہی ہے تمہارے اپنے کارناموں کا، کارستانیوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ کوئی بھی انسان ہو آج کی تاریخ میں کہیں نہ کوئی عذاب جھیل رہا ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم اپنی قوم اور اپنی جماعت کی مخالفت اور اختلاف کا عذاب جھیل رہا ہے۔ سمجھا کے تھک جائیں ہم، یہاں ہو سکتا ہے دوسرے بھی ہوں، لیکن میں پورے وثوق سے کہوں کہ روئے زمین پر قرآن و حدیث کے دین کو سب سے صحیح انداز میں اگر کوئی آج اٹھائے ہوئے ہے تو وہ اہل الحدیث کا طبقہ کے اعتبار سے۔ لیکن اس جماعت میں ہندوستان پاکستان یا جو عمومی صورتحال جماعتی یا جمعیت کے ڈھانچے کی ہے، تنظیمی ڈھانچے کی، ایک مسلک ہے، منہج ہے، اس کی تعریف ہم کر رہے ہیں، لیکن جو جماعتی اور تنظیمی ڈھانچہ ہے اس میں جتنا اختلاف ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ شرک اور بدعت سے اختلاف ہوتے ہیں، یہاں شرک اور بدعت نہیں ہے پھر بھی اتنا اختلاف ہے۔ شیطان نے جو حدیث میں ہے نا صحیح بخاری میں کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کی نمازی لوگ یعنی مومنین عبادت کریں، لیکن دلوں میں تحریش پیدا کرے گا، تناؤ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری جمعیت کا یہی حال ہے، یہاں شرک اور بدعت سے بچنے کی کوشش ہے تو اختلافات سے بچنے کی کوئی صورت بچی ہی نہیں ہے۔ اب ایسا ہو گیا ہے کہ جو لڑے نہیں وہ اہل حدیث نہیں ہے، ایسا ہو گیا ہے۔ اور اس اختلاف کی، اس گندگی کی آنچ ہماری جماعت کا کوئی بہترین سے بہترین، قابل سے قابل عالم دین ہو، قابل لائق انسان ہو، مبلغ اور داعی ہو، اس کی آنچ کی سوزش اس کو بھی تپا رہی ہے، جلا رہی ہے۔ کہیں اس کو تقریر اور دعوت سے روکنے والے ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ عجیب بات رہی ہے۔ عمرہ علماء مل کے کام کرنا چاہیے۔ یہاں عمرہ کو، ذمہ داروں کو اکثر علماء سے خوف محسوس ہونے لگتا ہے، توحید کی قلت ہے، کمی ہے کہ یہ لوگوں کے خلاف، ہمارے خلاف ان کو کھڑا کریں گے۔ ہاں، ہمارے ایک شیخ ابھی فرما رہے تھے، بڑی میری آنکھ نم ہو گئی تھی سننے کے بعد، حالانکہ پڑھ چکے ہیں، کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی کیسی خدمات ہے آپ اور ہم جانتے ہیں۔ زندگی لگا دی حدیثوں کو اکٹھا کرنے میں، اس کی تنقیح میں، کتابیں لکھنے میں، کیا کیا جھیلی، مشقتیں جھیلی۔ 16 سال میں صحیح بخاری کو ترتیب دیا، ہر حدیث کے لیے استخارہ، اصول ضابطے اپنی جگہ، مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد لکھتے تھے۔ کتنی محنت کی، لیکن ان کو بخارا سے نکالا جا رہا ہے، سمرقند سے نکالا جا رہا ہے۔ ایک شہر میں پہنچے تو وہاں آ گیا حاکم کا اعلان کہ تم کو ابھی کے ابھی آج کے آج شہر سے نکلنا ہوگا، کل عید ہے، عید کی چاند رات تھی وہ، اس دن بخاری کو، امام بخاری کو کہا کہ ابھی ابھی نکل جائیے، عید کی نماز پڑھ کے بھی نکلنے کی مہلت نہیں دی، اور وہیں سے نکلتے نکلتے آپ کی وفات ہو گئی۔ کیا بگاڑا تھا امام بخاری نے؟ ان عمرہ کو، ان کو کیا تکلیف دی تھی؟ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر بھی ہے، ان کے درجات کی بلندی بھی ہے۔ ارے کربلا میں اس امت کے نبی کے نواسے کو اس امت کے ہاتھوں نے شہید کیا۔ یہ توحید کی دلیل بھی ہے کہ کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جیسا چاہے وہی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے لیے عبرت کا سامان بھی ہے۔ ہم اختلافات ختم نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو اس سے بچا تو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت و کبریائی ہے، اور یہ ارد گرد میں قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ یہ جو آفاق کی آیتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خبروں میں سن رہے ہیں، یہ مناظر جو ترکی اور شام کے دیکھ رہے ہیں، ہم کو دیکھ نہیں جاتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو حالت دیکھی ہم نے، بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں کی جو کیفیت دیکھی، ان کے زلزلے کے بعد اور طوفان کے بعد، شام میں جو پہلے جنگ کے بعد جو صورتحال ہے کہ گھر نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے بستر اور بچھانے کے لیے بستر، اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ہمارے اور ہمارے بچوں کی حالت ہو تو کیا بنے گا؟ یہ ساری چیزیں اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں رجوع کرنے پر مجبور کرے گی۔ ہمارے ان تمام مسائل کا حل میرے بھائیوں اس بات میں ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی عظمت، کبریائی، اس کی توحید کو اختیار کر لیں، اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اللہ کے بعد میں یہاں کے چتر درگا کے ذمہ داران، علماء کرام، اور خاص طور سے ہمارے
جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کا، اور پھر اس کے علاوہ داونگیرے کے علماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، بلایا اور یہ باتیں سماعت فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ملنے کو، بات چیت کو اور سننے سنانے کو پروردگار قبول فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور خیر کا سامان بنائے، ہمارے حسنات میں اس کو درج فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔